ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 30۔ صبوحی بیگم نے وقار صاحب سے بات کی تو وہ خود اس کے پاس چلے آئے۔ وہ گمسم کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا کو دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی تو انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا۔ سر جھکائے ہاتھوں کو دیکھتی وہ ایک دم انہیں بہت اجنبی سی لگی۔ یہ ان کی انا تو نہیں تھی، ان کی انا تو بہت پراعتماد، خوبصورت اور زندہ دل تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی لگ رہی تھی، بیمار، نڈھال، پسماردہ اور گمسم، جس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو انہوں نے گردن اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ تمہاری ماما کہہ رہی تھی کہ تم منگنی توڑ رہی ہو۔ ان کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میں ذہنی طور پر خود کو اس رشتے کا اہل نہیں پاتی، اس نے دھیمے سے کہا۔ تو وقار صاحب نے بغور دیکھا۔ وجہ؟ انداز دو ٹوک تھا۔ میری اور ولی کی سوچ نہیں ملتی، ہونٹوں کو کچلتے ہوئے کہا تو وقار صاحب کے تیور بدلے۔ ہم خاموش تھے، لیکن تم جس طرح سارا دن غائب رہی، موبائل بند، کچھ بتانے پر آمادہ نہیں، واپس لوٹی تو نروس بریک ڈاؤن، یہ سب کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے اور انا کو لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ وہ بالکل خاموش ہی رہی۔ انا، جواب دو، ہم نے تمہاری تربیت اس انداز میں کیا کہ ہم تم پر شک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اپنی گمشدگی کا جواز دو، انہوں نے بہت سختی سے پوچھا۔ پر انا پھر بھی خاموش ہی رہی تھی۔ کہاں رہی تم سارا دن؟ رات گئے لوٹی کیوں؟ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اب کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ تبھی صبوحی بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ شاید باہر ہی تھی، شوہر کے تیور دیکھ کر فوراً اندر آ گئی۔ صبوحی، اس سے پوچھو یہ کہاں تھی، کیوں نہیں دے رہی یہ جواب میرے سوالوں کے؟ انہوں نے بیوی کو دیکھ کر اور زیادہ تیزی اور برہمی سے پوچھا۔ انا، جواب دو، تمہارے پاپا کچھ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے سر جھکائے خاموش بیٹھی بیٹی کا کندھا ہلایا تو اس نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، شدت جذبات سے چہرہ سرخ تھا۔ میرے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں، بہت مدھم لہجے میں دوبارہ سر جھکا کر اس نے کہا۔ صبوحی اور وقار کتنی دیر تک سکتے کی کیفیت میں رہے تھے۔ انا، اس طرح مت کرو بیٹا، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، لیکن اس طرح مت کرو، محبت سے ساتھ لگا کر صبوحی نے کہا۔ انا کے چہرے پر عجیب سی بے بسی طاری تھی، وہ پھر سے سر جھکا گئی تھی، آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ صبوحی بیگم نے بے بسی سے شوہر کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی گہری سوچ کا عکس تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو کیا؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ازحد سنجیدگی تھی۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہی۔ صبوحی بیگم نے خوفزدہ نظروں سے شوہر اور پھر بیٹی کو دیکھا۔ تمہاری مسلسل خاموشی تمہیں مجرم ثابت کر رہی ہے۔ انا، ہم نے تمہاری تربیت ہمیشہ اس انداز میں کی تھی کہ کبھی ہمیں گمان تک نہ گزرا کہ تم زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں اس طرح ذلیل کراؤ گی۔ وہ جو کوئی بھی ہے جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، وہ ولید جیسے لڑکے سے زیادہ قابل ہے؟ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ ابھی ولید سے رشتے سے انکار کے متعلق بات ہم دونوں تک ہے۔ اچھی طرح سوچ لو تم کیا چاہتی ہو اور ایسا کیوں کر رہی ہو۔ جب تک تم اپنی گمشدگی اور اس رشتے سے انکار کے متعلق کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتاؤ گی، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ صبوحی بیگم نے بڑی بے بسی سے بیٹی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ان کے اندر شدید غصے کا غبار اٹھا تھا۔ انا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تمہاری وجہ سے سارا گھر ڈسٹرب ہے، انہوں نے کہا تو وہ سسکتی رہی۔ دیکھو انا، ابھی کسی کو بھی تمہاری منگنی ختم کرنے والی بات کا علم نہیں، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے سسکنے پر انہوں نے غصے پر ضبط کرتے محبت سے پوچھا۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے لب کشائی کی۔ ولی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے بغور دیکھتے پوچھا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، میں خود کو ان کے قابل نہیں سمجھتی، اس نے سر جھکائے پھر دھیمی آواز میں کہا تو صبوحی بیگم مزید الجھ گئی۔ کیوں، کیا کمی ہے تم میں؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جواباً اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو صبوحی بیگم خاموشی سے دیکھے گئی۔ تم آرام کرو، اچھی طرح سوچ لو، پھر بات کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی انا ایک دم سرہانے پر سر رکھ کر بکھر گئی تھی۔ وہ اور عباس انسپکٹر شہناز کی بتائی گئی جگہ پر موجود تھے۔ وہ کل بھی آئے تھے، لیکن عادلہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہ تھی۔ جواباً مصطفیٰ انسپکٹر شہناز کو ہدایات دیتے گھر واپس لوٹ گیا۔ پھر سارا وقت بابا صاحب کی پریشانی رہی تھی اور اب پھر وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ وہ عباس کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ گھٹیا ذلیل انسان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، یو بلڈی، یو باسٹرڈ۔ عادلہ کا اشتعال سے برا حال تھا۔ انسپکٹر شہناز نے اسے فوراً کنٹرول کیا۔ وہ ساری رات کی جاگی ہوئی بھوکی نڈھال سی تھی، ایک دم سے بے بسی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ کل سارا دن اور گزشتہ ساری رات شہناز نے اسے ایک پل کو بھی سیدھا نہیں ہونے دیا تھا۔ کھانا پینا اور نیند تو دور کی بات تھی،
آپ نے یہ سب خود اپنے نام مول لیا ہے۔ اگر آپ وہ سب نہ کرتی تو ہم بھی یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتے۔ مصطفیٰ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور عباس لب بھینچے کھڑا تھا۔ میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتی، تم قانون کا سہارا لے کر غیر قانونی انداز میں مجھے یوں یرغمال بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ جواباً وہ چیخی تو عباس نے استزایا دیکھا۔ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو، عباس نے تلخی سے کہا۔ تم پچھلا قیام بھول گئی ہو کیا؟ عباس کے الفاظ پر وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ ایک ایک لمحہ یاد ہے، مجھے کچھ نہیں بھولی، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مجھے قید کر لو گے اور میرا باپ کچھ نہ کر سکے گا؟ وہ چیخی۔ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کہاں تک پہنچ ہے تمہارے باپ کی، ایک بیٹا تو حوالات سے نکال نہیں سکا۔ عباس کے طنز نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ چیخوں پکار اور گالیوں پر اتر آئی تھی۔ ایک انتہائی پڑھی لکھی لڑکی کا یہ روپ انتہائی ناقابل قبول تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بیہیو شو کر کے آپ اپنے ساتھ ہی ظلم کریں گی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرے، ورنہ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گھورنے لگے۔ آپ کی فیس بک آئی ڈی ہم ہیک کر چکے ہیں، باقی اکاؤنٹ سے متعلق آپ ہمیں انفارم کر دیں تو بہتر ہوگا، اور وہ جو فیک تصاویر ہیں ہمیں وہ بھی دے دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مصطفیٰ نے آرام سے کہا۔ نہیں دوں گی تو کیا کر لو گے تم؟ وہ چیخی۔ تو مجبوراً ہمیں آپ کو حوالات میں بند کر کے آپ پر کیس چلانا ہوگا، ہمارے آفس امپلائی کو زبردستی ہراساں کرنے، غلیظ کام کرنے پر آمادہ کرنے اور انکار کی صورت میں دھمکیاں دینے کے علاوہ سوشل میڈیا پر غلط مواد اپ ڈیٹ کرنے پر ہم آپ پر کیس کریں گے۔ مصطفیٰ کا لہجہ دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ آپ کا ہماری فیملی سے رشتہ تھا جس کی وجہ سے میں اب تک برداشت کر رہا تھا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو مجبوراً آپ کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ آپ کے بھائی پر پہلے ہی کیس چل رہا ہے، آپ کے باپ پر ان کی ماضی کی تمام غلطیوں اور کارروائیوں کے سلسلے میں فائنل قدم اٹھانے والے ہیں ہم۔ بہتر ہے کہ ان حالات میں جب آپ کے باپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آپ ہمیں کوئی حتمی قدم اٹھانے پر مجبور مت کریں۔ مصطفیٰ کے کہنے پر عادلہ ایک دم گمسم ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے الفاظ نے اسے ایک پل میں خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مجبوراً ہمیں آج ہی آپ کو حوالات منتقل کرنا ہوگا۔ آپ سے سابقہ ریلیشن کا احساس تھا کہ میں آپ سے بہت عزت و احترام سے پیش آ رہا ہوں، ہماری لیڈی انسپیکٹر کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو لایا نہیں گیا اور نہ ہی آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا۔ اگر آپ اپنی ضد پر اڑی رہیں گی تو مجبوراً ہمیں حتمی قدم اٹھانا پڑے گا۔ مصطفیٰ کے انداز میں کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہ تھی، جبکہ عباس خاموشی سے بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ عادلہ کے چہرے پر ایک گہری سوچ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کافی عرصہ گزار چکی تھی، مصطفیٰ اور عباس کے اٹل ارادوں سے اچھی طرح باخبر تھی۔ وہ جو بھی کر رہی تھی اور کر چکی تھی محض رد عمل اور انتقام تھا۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر ابھی گھر واپس جانا ہے تو پھر وہی کرنا ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی۔ مصطفیٰ کہہ کر پلٹا تو عباس نے بھی اس کی تقلید کی تھی اور عادلہ نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ سنو مصطفیٰ، عقب سے عادلہ کی آواز سنائی دی تو دونوں بھائیوں نے بے اختیار رک کر سر جھکائے بیٹھی عادلہ کو پلٹ کر دیکھا۔ بابا صاحب کی طبیعت ہنوز خراب تھی، وہ اسپتال میں ہی تھے۔ مصطفیٰ اور عباس گھر لوٹے تو کافی مہمان گھر میں موجود تھے، دونوں پھپھو بھی تھے، شائستہ بھابھی اور حماد بھی تھے۔ شہوار ہی سب کو دیکھ رہی تھی۔ لائبہ بھابھی کی طبیعت خراب تھی اور مہرالنساء مسلسل اسپتال میں تھی۔ مصطفیٰ کچن میں آیا تو شہوار ملازمہ کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ فریش ہو جائیے، کچھ دیر میں کھانا لگ جائے گا، مصطفیٰ کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فریش ہو کر ہسپتال جاؤں گا، ماں جی وہیں ہیں، ان کو گھر بھیج دوں گا، پانی پیتے مصطفیٰ نے کہا۔ میں چائے بنا دوں؟ نرمی سے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ آپ فریش ہو جائیے، میں چائے لاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں مصطفیٰ کے لیے توجہ، کیئر اور فکر مندی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک دم محسوس کیا تو مسکرا دیا۔ اوکے، مصطفیٰ کہہ کر چلا گیا تو وہ چائے بنانے لگی۔ سجاد بھائی، شاہ زیب صاحب اور ماں جی ہسپتال میں ہی تھے، باقی لوگ چکر لگا کر گھر آ چکے تھے۔ کھانا لے کر ہسپتال جانا تھا، اس لیے وہ خود کھانا پکوا رہی تھی۔ چائے تیار ہوئی تو وہ ٹرے لیے کمرے میں چلی آئی۔ اتنی دیر تک مصطفیٰ بات لے چکا تھا، وہ الماری کی طرف بڑھی اور مصطفیٰ کے کپڑے نکال کر قریب چلی آئی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے قمیض لیتے اسے دیکھا۔ شہوار کا انداز گمسم تھا۔ ہاں بس بابا صاحب کے متعلق سوچ رہی تھی۔ شہوار چائے کا مگ لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کبھی کبھی لگتا ہے گویا بابا صاحب کے ساتھ بہت بڑی پرابلم ہے جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور لاشعوری طور پر لگتا ہے کسی خوف میں مبتلا ہے۔ ان کے اعصاب پر ایسا دباؤ ہے جو ان کی ذہنی کنڈیشن کو نارمل ہی نہیں ہونے دے رہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں شاید ان کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے۔ کپ پکڑا کر اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ بابا جان کئی بار ان کو مختلف سائیکالوجسٹ
اور مختلف ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں، ہر طرح کا علاج کرایا جا چکا ہے، لیکن اندر کا پرابلم ختم ہونے میں ہی نہیں آیا، بلکہ دن بدن شدید نوعیت ہی اختیار ہی کی ہے اس مرض نے۔ مصطفیٰ بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا، شہوار بھی اس کے قریب ٹک گئی تھی۔ اس بار ڈاکٹرز بہت نا امید ہیں۔ شہوار کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بابا صاحب کے وجود سے اسے باپ کی شفقت ملی تھی، ایک عجیب سی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ، اور انہوں نے بھی اس کا ہر لمحہ بھرپور خیال رکھا تھا۔ مگر اب زندگی کے اس موڑ پر ان کو اس طرح بے بس حالت میں دیکھ کر گویا اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ صبح سے کئی بار آنسو بہا چکی تھی۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مصطفیٰ نے ایک دم اسے بازو کے حصار میں لیا، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ زندگی و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان بہتر تدبیر تو کر سکتا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ شہر کے اور سب سے بہترین ہسپتال میں وہ زیر علاج ہے، بہترین ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے مصطفیٰ نے کہا تو اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اور کون کون ہسپتال جا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے شہوار کا ذہن بٹانا چاہا۔ آپ اور زینب پھپھو کے علاوہ اور کسی کا مجھے نہیں پتہ۔ مصطفیٰ نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر شہوار کو دیکھا۔ آنکھوں کی نمی اگرچہ صاف ہو چکی تھی، مگر ان میں موجود سرخی برقرار تھی۔ وہ سارا دن گاہے بگاہے رونے کا شغل فرما چکی تھی، ناک بھی ہلکی سی سرخ تھی۔ مصطفیٰ نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ فکر مت کرو، بابا صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ محبت سے ساتھ لگا کر بھرپور تسلی دی تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ آپ رات ہسپتال میں ہی رکیں گے؟ مصطفیٰ کے کندھے سے چہرہ ٹکا اس نے پوچھا۔ ارادہ تو فی الحال یہی ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہوں کیا پروگرام بنتا ہے، مصطفیٰ نے نرمی سے کہا۔ شہوار نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب واہ ہی کیے تھے کہ ایک دم کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شہوار نے فوراً سنبھل کر دیکھا۔ دوریا کو کھڑے دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی تھی۔ وہ سرعت سے مصطفیٰ سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اس طرح کمرے میں دوریا کی آمد انتہائی ناگوار گزری تھی۔ مصطفیٰ بھی دوریا کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ دوریا دونوں کو اس طرح دیکھ کر ایک پل رک گئی تھی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم نوک بھی کر سکتی تھی۔ شہوار کو بہت ناگوار گزرا تو اس نے فوراً کہہ بھی دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی روم میں ہو۔ دوریا نے رخائی سے کہا۔ شہوار کو اس کے جواب نے مزید تپا دیا، یعنی اس کا مطلب تھا اگر مصطفیٰ اکیلا کمرے میں ہوتا تو بھی وہ اسی طرح دندناتی ہوئی گھس آتی۔ کوئی کام ہے؟ مصطفیٰ نے ہی پوچھا، ورنہ شہوار کا ارادہ اسے کوئی کرارا سا جواب دینے کا تھا۔ ہاں، پھوپھو بتا رہی تھی کہ تم ان کو لے کر ہسپتال جا رہے ہو۔ وہ شہوار کو نظر انداز کیے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ درمیان میں اگر شہوار نہ ہوتی تو وہ شاید مصطفیٰ کے قریب ہی بیٹھتی۔ شہوار کو اس کی بے باکی عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہاں تو مجھے بھی لے چلنا، بابا صاحب کو دیکھ لوں گی، واپس پر انکل اور آنٹی کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ مصطفیٰ کو بھلا کیا اعتراض ہوتا، اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں بس نکلنے والا ہوں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ مصطفیٰ کہہ کر واش روم میں گھس گیا، اور دوریا جس طرح آفت کی طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی تھی۔ شہوار کے اندر عجیب سی برہمی بیدار ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ٹراؤزر تبدیل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس نے پرسوچ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ لابا بھابھی اکیلی ہوں گی، اپنا والیٹ جیب میں ڈالتے مصطفیٰ نے کہا۔ پھپھو، حماد اور عباس بھائی گھر پر ہی ہیں، پھر جب ماجی اور باقی لوگ واپس آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گی۔ آپ تو وہاں رک رہے ہیں نا؟ اوکے، جلدی کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ نے جلدی میں کہہ کر اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔ شہوار جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ لباس معقول ہی تھا، اس نے فوراً اپنی چادر کھینچی اور سینڈل بدلی تھی۔ ملازمہ کھانا نکال چکی تھی۔ وہ کھانے والی باسکٹ اٹھائے جب باہر پہنچی تو ایک دم ٹھٹکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر دوریا موجود تھی، جبکہ مصطفیٰ بھی باہر ہی کھڑا تھا، کسی کی کال سن رہا تھا۔ دوریا اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم بھی جا رہی ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس نے خاموشی سے پھپھو کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور کھانے والی باسکٹ اندر رکھ کر اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ کال بند کر کے پلٹا۔ چلیں، مصطفیٰ نے اسے کہا تو وہ ایک گہرا سانس لیتی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ جیسے دوریا سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہو، محض اسے اذیت سے دوچار کرنے کے لیے۔ سارے رستے وہ خواہ مصطفیٰ سے بے تکلف ہوتی رہی تھی، اور مصطفیٰ بھی اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا، اور شہوار کا بلڈ پریشر خواہ ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ سچ کہتی تھی لائبہ بھابھی، دوریا جیسی لڑکی پر اچھی طرح نگاہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہسپتال آیا تو دوریا نے مصطفیٰ کی جان چھوڑی اور اندر کی طرف بڑھتے شہوار شعوری طور پر مصطفیٰ کے ساتھ چلنے لگی تھی، قدم سے قدم ملا کر۔ مجبوراً دوریا کو قدرے فاصلے پر چلتی پھپھو کے ساتھ چلنا پڑا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو سر عباس کی کال تھی۔
السلام علیکم سر۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ عباس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ آپ آج بھی آفس نہیں آئی؟ عباس نے پوچھا تو وہ خاموشی رہی۔ سر میں اب نہیں آ سکتی، کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تو دوسری طرف چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سب ٹھیک کر لوں گا، اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ وہ سب ٹھیک ہے سر، لیکن میں اس تجربے کے بعد مزید کوئی تجربہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری سر۔ دیکھیے رابعہ، عادلہ وہ ساری تصاویر والا میٹر ہمارے حوالے کر چکی ہے۔ ہر جگہ سے تصاویر ریموو ہو چکی ہیں، اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو رابعہ کو لگا جیسے اس خبر کو سن کر وہ ایک دم پرسکون ہو گئی ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت کرے گی تو ہمارے پاس سبھی ثبوت موجود ہیں، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ عباس نے مزید کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ تھینک یو سر، لیکن اس کے باوجود میں اب آفس نہیں آ سکتی۔ اس کا اٹل اور مضبوط لہجہ تھا۔ اوکے۔ دوسری طرف عباس نے گہرا سانس لیا۔ کیا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے یا ان کو اس سارے سلسلے کی خبر ہو چکی ہے؟ کچھ توقف کے بعد عباس نے پوچھا۔ نہیں، کسی کو بھی کچھ علم نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ علم ہو۔ یہ میرا ذاتی فیصلہ، یقیناً آپ کا نقصان ہوگا، لیکن سر آپ کسی اور کا ارینج کر لیں، میں نہیں آ سکتی۔ اس ماہ کی پے بھی چھوڑ رہی ہوں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اوکے، پے کی بات مت کریں، ہماری کمپنی کے جو بھی رولز ہیں وہ ایک طرف، آپ کے واجبات کلیئر کروا دوں گا، کسی دن آ کر لے جائیے گا۔ آپ کا یہ فیصلہ مجھے بہت شرمندگی سے دوچار کر رہا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں مس رابعہ۔ عباس کا لہجہ ایک دم پسماردہ سا ہو گیا تھا۔ ایسی بات مت کریں سر، آپ کو میں جانتی نہ ہوتی تو شاید غلط سوچتی۔ آپ کا اس سب میں بھلا کیا قصور؟ لیکن سزا تو دے رہی ہے نا، وہ جلد سی گمگیر آواز میں کہا تھا۔ وہ چونکی۔ جی سر۔ چلے کوئی بات نہیں، ہماری کمپنی کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، آپ جب بھی دوبارہ کام کرنا چاہیں ہم ہمیشہ آپ کو ویلکم کہیں گے۔ عباس نے خوش دلی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تھینک یو سر، ویسے بھی شادی کے سلسلے میں مجھے آفس چھوڑنا ہی تھا۔ آپ کی شادی کب تک ہے؟ عباس نے پوچھا۔ اسی ماہ کے لاسٹ میں۔ انوائٹ کریں گی؟ عباس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی سر۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے عباس صاحب سامنے ہی تو موجود ہیں۔ گڈ۔ اور مسٹر ابو بکر کیسے ہیں؟ انہوں نے سوال بدلا تھا۔ آج کل آؤٹ آف سٹی ہیں، مے بھی کل یا پرسوں واپس آ جائیں، اس نے سادگی سے بتایا۔ اوکے، گڈ لک، بیسٹ وشز، جب بھی موقع ملے آ کر اپنی پے لے جائیے گا۔ عباس نے گفتگو سمیٹی تھی۔ جی سر، اس نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ لہجے میں خوش دلی اور اطمینان تھا۔ دوسری طرف نہ جانے کیوں عباس کے دل و دماغ پر منو بوجھ بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو نیم جان سی تھی، دل و دماغ بالکل خالی تھے۔ ساری رات وہ ایک اذیت بھری کیفیت میں سلگتی رہی تھی۔ ماما پاپا کے الفاظ اور اپنا رویہ اسے رلاتا رہا تھا۔ وہ اسی طرح پڑی رہتی تو شاید حالات اور بھی مشکل اور اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے آنے والے صورتحال کے لیے بمشکل تیار کرتے بستر سے اتری تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اتنے عرصے میں اس کے جسم کی قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے وہ خود کو سنبھالتے کمرے سے نکلی تو کمرے سے باہر ایک زندگی رواں دواں تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی ناشتے پر موجود تھے۔ روشی اور سغرا کچن میں تھی۔ ماما سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ولید، احسن اور پاپا آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ ماموں اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ سبھی نے اس کے سلام پر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پاپا کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی تھی، جبکہ احسن اور ماموں نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کل سے بستر پر تھی اور اب ایک دم خود اٹھ کر بستر سے باہر آ گئی تھی۔ ماما نے بھی بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ماما اور پاپا کے چہروں کو دیکھتے نہ جانے کہ اس کا دل تاریک ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہماری بیٹی آئی ہے، ماموں نے خوش دلی سے اٹھ کر کہا، اور پھر خود پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے ڈائننگ ٹیبل تک لائے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر اسے بٹھایا۔ اس کے سامنے والی چیئر پر احسن تھا اور ساتھ ولید تھا، جو اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو اور طبیعت کیسی ہے؟ ماموں نے محبت سے پوچھا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے پاپا کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموشی سے ناشتے کی طرف متوجہ تھے۔ کیا لوگی ناشتے میں؟ ماما نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ چائے لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا، آواز میں نقاہت تھی۔ ولید نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ان 3-4 دنوں میں گلابیاں چھلکاتا چہرہ بالکل زرد ہو کر مرجھا چکا تھا۔ آنکھیں بالکل خالی خالی اور ویران سی تھی۔ بے پرواہ حلیہ، کندھے پر جھولتا دوپٹہ اور چہرے پر بکھری لٹیں جو شاید منہ دھونے سے ابھی تک نمی لیے ہوئے تھی۔ ولید کے اندر کسی احساس نے شدت سے سر اٹھایا تھا۔ عجیب، ویران، بنجر اور ٹوٹا پھوٹا حلیہ تھا، جیسے کوئی اپنی ساری متاع لوٹا کر بالکل خالی ہو گیا۔ وہ تو ہمیشہ نک سک سی تیار اور تر و تازہ دکھائی دیتی تھی۔ ایسے حلیے میں تو اس نے کبھی وہم و گمان میں نہ سوچا تھا۔ ناشتہ کر لو، ماما نے اس کے جواب میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ناشتے کو دل نہیں کر رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، بس چائے لوں گی، اسی نقاہت بھری پسماردہ آواز میں کہا تھا۔ اس کے سر میں واقعی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ماما کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے کیا بات تھی، کیوں کر رہی تھی وہ ایسا۔
وہ کسی کو کچھ بتا بھی تو نہیں رہی تھی اور اس کے کل والے مطالبے نے انہیں اندر ہی اندر نہایت خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہ ٹوسٹ لے لو، انڈا بھی ہے۔ مامل نے اسے چائے ڈال کر پلیٹ میں انڈا اور ٹوسٹ رکھ کر دیا تو وہ خاموشی سے چائے ڈال والا کپ لے کر ہلکے سپ لینے لگی۔ ہاں ولید، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ پاپا ناشتہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا تو ولید اپنے ہی کسی خیال سے چونکا تھا۔ جیسا آپ کہیں، اس نے مسکرا کر انکل کو دیکھا۔ ایسا ہے کہ میٹنگ احسن دیکھ لے گا، تم دوپہر میں اپنی پھپھو اور انا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کا اپائنٹمنٹ ہے، پھر فارغ ہو کر آفس آ جانا۔ پاپا کے الفاظ پر انا نے چونک کر دیکھا، وہ سنجیدگی سے مکمل طور پر ولید سے مخاطب تھے۔ ولید آفس ڈریسنگ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ انا کے دل و دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کپ لرزنے لگا تو اس نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور سر تھام لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس ایک دم اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ روشی وہاں آئی تو اسے اس طرح سے سر تھامے دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا نا؟ اس کی آواز پر سبھی چونکے تھے، سبھی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچے سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ زد زرد ہو رہا تھا، بالکل لٹھے کی طرح سفید۔ ماما فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ان کے لہجے اور چہرے پر تشویش تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اب جب کہ اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا وقت تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ہار رہی ہے، وہ یہ سب نہیں کر پائے گی، اس کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ مر رہی تھی، سلگ رہی تھی، مگر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میں کمرے میں جاؤں گی، وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ پیچھے سبھی نے متفکر نظروں سے اسے دیکھا تھا، سب کے ذہنوں میں بہت سے سوال تھے مگر کوئی بھی ان کو زبان دینے سے قاصر تھا۔ سبھی کے دل خوف زدہ تھے۔ وقار صاحب نے لب بھینچ لیے تھے۔ چلو احسن، دیر ہو رہی ہے، وہ کچھ برہمی سے کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ احسن ناشتہ کر چکا تھا، وہ بھی فوراً اٹھا تھا۔ پاپا اور احسن کے جانے کے بعد ضیاء صاحب ناشتہ کر کے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ولید وہاں سے اٹھ کر کچھ سوچتا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا صبوحی بیگم ٹرے میں ناشتے کے لوازمات لیے انا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتا رہا تھا۔ روشی ملازمت سے گھر کی صفائی کرانے لگی تھی۔ روشی نے مکمل طور پر خود کو اس گھر کے طور طریقے میں ڈھال لیا تھا اور انا سوچتے سوچتے یوں ہی ذہنی رو بھٹکی تو دل پر ایک بوجھ سا پڑنے لگا۔ وہ انا کے گزشتہ رویوں کو لے کر اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے انا کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اس نے انا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر لائٹ روشن کی تو انا نے اپنے چہرے پر بازو رکھ لیا تھا۔ ولید خاموش کھڑا رہا۔ انا نے بازو ہٹا کر دیکھا تو ولید کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اگلے پل سنبھل کر بستر پر بیٹھی تو ولید بستر کے قریب آ رکا تھا۔ انا خاموشی سے کراؤن سے ٹیک لگائے سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اتنے دنوں بعد یہ پہلا براہ راست سوال تھا۔ انا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میڈیسن لی؟ اگلے سوال پر بھی اس نے صرف سر ہی ہلایا تھا۔ ولید خاموش ہو گیا۔ یوں لگا کہ جیسے اب کرنے کو کوئی سوال ہی نہیں رہا ہو۔ دونوں کے درمیان گزرے دنوں میں کس قدر تکلف اور اجنبیت سی در آئی تھی۔ ولید کو یہ اجنبیت بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، انا کے سرہانے پڑا موبائل بجا تھا۔ دونوں نے چونک کر موبائل کو دیکھا۔ ولید نے محسوس کیا کہ موبائل کی اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی انا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھا کر کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ کس کی کال تھی؟ پتہ نہیں کیوں وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ دوست کی تھی، دھیمی آواز میں جواب ملا۔ تو پک کر لیتی، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ بعد میں کال کر لوں گی۔ انا کے لہجے میں ایک دم اجنبیت در آئی تھی۔ طبیعت تو آہستہ آہستہ ہی سنبھلے گی، بہتر ہے کہ کمرے میں قید رہنے کی بجائے کمرے سے باہر نکلو، روشی سے بات چیت کرو، لان میں گھومو۔ یوں اس طرح کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے رہنے سے تو مزید ڈسٹربنس ہوگی۔ ولید نے سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز کیا تو انا جواباً خاموش ہی رہی تھی۔ ولید ایک گہرا سانس لیتے بستر کے کنارے ٹک گیا تھا۔ انا نے اس کی اس پیش رفت پر نہایت الجھن بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ ایک پل کو انا کی نگاہ جامد و ساکت ہوئی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بے اختیار سر جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ولید نے پوچھا۔ بظاہر انداز نارمل تھا۔ کیا وہ ابھی بھی اسی مقام پر تھی جو تمہارے دل میں ہے؟ ولید نے خود ہی موقع دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس ساختہ جمود سے باہر نکلے، کم از کم پچھلے دنوں اس پر بیتنے والی صورتحال تو واضح ہو جس پر اس نے قفل باندھ رکھے ہوں۔ یہ سب کیوں کر رہی ہو انا؟ ولید نے خود ہی گزشتہ رویوں پر مبنی تمام تر خفگی کی فضا پر چھایا جمود توڑنے کی ایک صحیح لا حاصل کی تھی۔
کیا کر رہی ہوں؟ وہی اجنبیت، وہی سرد موری۔ کسی چیز نے شدت سے ولید ضیاء کے دل کو مسلا، ایک پل کو شدت سے جی چاہا کہ اسے کندھوں سے تھام کر شدت سے جھنجھوڑ دے۔ وہ تو ایسی نہ تھی، ایسی خفا، بے حس اور بیزار۔ وہ تو اس کے ایک ذرا سے التفات کی منتظر رہتی تھی، اس کی ذرا سی پیش رفت پر فوراً پگھل جاتی تھی، سب کچھ بھلا کر پھر پہلے جیسی ہو جاتی تھی، ہنستی مسکراتی، زندگی سے بھرپور۔ تم ایسی تو نہ تھی۔ ولید کے الفاظ پر اس نے ولید کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک استزائیہ ایک ہلکی سی جھلک دکھا کر پھر معدوم ہو گئی تھی۔ میں ایسی ہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، سنجیدگی سے کہا۔ انا تم، ولید نے کچھ کہنا چاہا لیکن انا نے بات کاٹ دی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سوؤں گی۔ انداز قطعی تھا، ولید کی پیش رفت بھی کسی کام نہ آئی تھی۔ ولید لب بھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیجیے گا پلیز۔ وہ پلٹا تو آواز آئی تھی۔ ولید نے رک کر دیکھا، وہ لیٹ کر پھر آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی۔ ولید خاموشی سے لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے کمرے سے نکلا تو انا نے آہستگی سے آنکھوں سے بازو ہٹا کر کمرے کی تاریکی میں نظریں گاڑ دی تھی۔ وہ ماما اور ولید کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی۔ دوپہر کے وقت ڈاکٹر سے اس کی اپائنٹمنٹ تھی۔ اس کے سر میں مسلسل درد تھا، سو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے تھے۔ سب پرسز سے فارغ ہوتے انہیں 2 بج گئے تھے۔ اس سارے عمل میں وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ وہ ماما اور ولید کے ہمراہ چلتی باہر نکلی تو سامنے سے آتے عباس، شہوار اور مہرونسا کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ وہ لوگ بھی دیکھ چکے تھے، ان لوگوں کی طرف آ گئے۔ سلام دعا کے بعد ولید نے ان لوگوں کی یہاں موجودگی کا سبب پوچھا تو علم ہوا کہ بابا صاحب بیمار ہیں اور اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ لوگ ملنے کے بعد گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہم بھی بابا صاحب سے مل لیتے ہیں، ولید نے کہا تو صبوحی بیگم نے سر ہلایا تھا۔ شہوار انا سے اس کی خیریت پوچھنے لگی تھی۔ اس نے اس کی رپورٹ چیک کی تھی، سب کچھ کلیئر تھا۔ وہ لوگ بابا صاحب کے روم میں آ گئے تھے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ڈرپ لگی ہوئی تھی، نقاہت کے سبب نیم غنودگی میں تھے۔ زورا پھپھو ان کے پاس تھی۔ وہ لوگ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھے تھے۔ شہوار نے بتایا تو تھا کہ انا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس قدر بیمار ہوگی۔ انا کے چہرے پر بکھری زردیوں کو دیکھتے مہرونسا نے کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں بس ڈپریشن ہے۔ ماما نے ان سے کہا، ڈاکٹر نے پھر کیا حل بتایا اس کا؟ شہوار بھی ڈپریشن کا سن کر چونکی۔ اس نے تشویش سے انا کو دیکھا، چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاریت لیے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ عباس بھائی اور ولید آپس میں بات کر رہے تھے۔ کہتا ہے گھمائیں پھرائیں، آؤٹنگ پر لے جائیں، خود ساختہ ڈپریشن ہے، بے تحاشا سوچوں کے سبب، سر میں مسلسل درد ہے، سوچنے کا کم سے کم موقع دیا جائے۔ صبوحی کے کہنے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ چاہ کر بھی شہوار سے نہ کہہ سکی تھی کہ وہ ولید کے رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ کیسی سوچے، کیا مسئلہ ہے انا؟ وہ بابا صاحب کی وجہ سے دوبارہ انا کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اب صبوحی کی تشویش جان کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، انا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ مسلسل ہاتھ میں پکڑے اپنے ہینڈ بیگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شہوار نے اسے چند پل دیکھا، وہ کہیں سے بھی پہلے والی انا نہیں لگ رہی تھی۔ کسی نے شہوار کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچا۔ انا اس کی بہت اچھی دوست تھی، پھر بھلا ایسا کیا ہوا ہوگا جو یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کے دماغ میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ ماما چلے، میں تھک گئی ہوں۔ شہوار نے اسے بغور دیکھا۔ گھر پر مہمان تھے، بابا صاحب کی عیادت کے لیے کوئی نہ کوئی آ رہا تھا۔ وہ کالج بھی نہیں جا پا رہی تھی، ورنہ انا کے ہاں جا کر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر اس کی ذہنی کیفیت جاننے کی کوشش ضرور کرتی۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ چل دیے تھے۔ راہداری سے گزرتے شہوار نے کچھ سوچا۔ وہ اس وقت انا کے ہاں نہیں جا سکتی تھی، لیکن انا کو گھر لے جا سکتی تھی، وہاں وہ سہولت سے اس کے ساتھ بات بھی کر سکتی تھی۔ آنٹی، میں انا کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے فوراً صبوحی سے پوچھا تو وہ حیران ہوئی۔ اس طرح وہ کچھ فریش ہو جائے گی، میں اس کے ڈپریشن کا سبب پوچھوں گی۔ میری بہت اچھی دوست ہے، کم از کم مجھ سے تو نہیں چھپا سکے گی۔ رات میں واپس چھوڑ جاؤں گی، اس نے کہا تو صبوحی کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ وہ دونوں دوسروں سے قدرے چند قدم پیچھے تھی۔ انہوں نے انا کو دیکھا، انہیں اپنی بیٹی بہت عزیز تھی۔ ان کا دل بھرایا اور ولید ان کا دل سکڑ کر پھیلا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رضامندی دے دی۔ تم شہوار کے ساتھ چلی جاؤ، دل بہل جائے گا۔ میں شام میں ولید یا احسن کو ساتھ آ کر لے جاؤں گی، گاڑی کے پاس آ کر مما نے کہا تو وہ چونکی۔ ولید بھی اس فوری فیصلے پر چونکا تھا۔ ہاں انا، چلو ہمارے ساتھ مل کر گپ شپ کریں گے، شہوار نے مسکرا کر کہا تو انا کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ خود بھی اپنے کمرے کی چار دیواری سے نکلنا چاہتی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ ان لایعنی سوچوں سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ شہوار کے ہاں آ کر حقیقت میں اس کی طبیعت پر ایک خوشگوار تاثر ابھرا تھا۔ بہت دنوں بعد اسے لگا کہ جیسے اس کے اندر کی گھٹن میں کچھ افاقہ ہوا۔ شہوار کے ہاں زورا پھپھو کی ساری فیملی جمع تھی، عائشہ اور صبا بھی موجود تھی۔ اچھی خاصی گیدرنگ تھی، لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ شہوار انا سے اس کی گمشدگی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ مغرب کے وقت کچھ موقع ملا تو وہ اسے لیے باہر لان میں آ گئی تھی۔
کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہت دنوں بعد بہت اچھا۔ وہ واقعی اپنے ذہن کو بہت حد تک فریش محسوس کر رہی تھی۔ چلو ادھر آؤ بیٹھتے ہیں، شوار نے کہا تو اس کے ساتھ چلتی لان میں نصب جھولے کی طرف چلی آئی تھی۔ تم لوگوں کا گھر بہت پیارا ہے، کسی خوابناک ماحول کی طرح، انا نے لان میں موجود پھولوں کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب بابا جان کا ذوق ہے، شوار نے شاہ زیب صاحب کی تعریف کی۔ یہ سب لوگ تمہارے ساتھ بہت اچھے ہیں، اس نے مزید کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اپنوں سے بڑھ کر یہ میرے لیے میرے ہمدرد، غم گسار اور محبت کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔ شوار کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی، محبتوں کا مان تھا، اعتماد تھا۔ خوش قسمت ہو تم، اس نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کو دائمی رہنے کی دعا کرتے کہا۔ بس اللہ کی مہربانی ہے، خوش قسمت تم بھی کم نہیں ہو ولید بھائی، جیسے ہر لحاظ سے مکمل انسان تمہارے ہم سفر بنیں گے، اس نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا تو انا کے مسکراتے لب ایک دم کھنچ گئے تھے۔ شوار نے اس کی یہ کیفیت شدت سے محسوس کی تھی۔ انا سر گھما کر پھولوں کو دیکھنے لگی تھی۔ انا، شوار نے کچھ سوچتے پکارا۔ اس نے دیکھے بنا کہا۔ تم اس دن کہاں تھی؟ شوار نے سوال کیا تو انا ساکت رہ گئی۔ ہم سب سمجھتے رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اور پھر تم واپس آ گئی تھی، مگر تمہاری حالت وہ نہیں بھولتی۔ اس کے بعد تمہارا بے ہوش ہو جانا، ہم سب ازحد پریشان تھے۔ روشنی نے تمہارا موبائل چیک کیا، انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم بے ہوش تھی، ہمیں یہ تھا کہ شاید کوئی کلیو مل جائے، پتہ تو چلے کہ ہوا کیا، لیکن تمہارے موبائل میں کچھ بھی نہ تھا، ان باکس میں بھی بس ایسا ہی تھا، کسی طرح بھی تو کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا، شوار نے بتایا تو انہوں نے گہرا سانس لیتے سر جھکا لیا تھا۔ پھر ہسپتال لے گئے، تمہاری طبیعت سنبھلی تو سب کی جان میں جان آئی، ورنہ سب کی یہ حالت تھی کہ شاید ابھی کچھ ہو جائے گا۔ شوار اس دن کی کیفیت بیان کر رہی تھی اور انا گم سم سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انا، ہم تو بہت اچھی دوست ہیں، تبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ تم مجھ سے بھی نہیں کہہ پا رہی؟ شوار کے لہجے میں انا کے لیے فکر مندی تھی، محبت تھی، خلوص تھا۔ شوار، انا خود پر ضبط کرتے ایک دم سسکی لی، اس نے انا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں بولو، میں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہاں حماد چلا آیا تو انا خاموش ہو گئی۔ آپ کو ممانی بلا رہی ہیں، حماد نے قریب آ کر شوار کو مہرونسا کے بلاوے کا کہا تو شوار نے ایک نگاہ انا پر ڈالی، وہ سر جھکائے گمسم سی لگ رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، انا نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا۔ شوار چلی گئی تو اس نے حماد کو دیکھا، وہ ابھی بھی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ شوار، بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ انا شعوری طور پر اسے دیکھنے لگی۔ خوش شکل اور خوش لباس نوجوان تھا، اس کے دیکھنے پر مسکرا دیا تھا۔ بس ویسے ہی، اس نے سر جھٹکا۔ اور کیا چل رہا ہے لائف میں؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ کچھ نہیں، 1-2 دن ریسٹ کروں گی، پھر کالج چلی جایا کروں گی۔ نہ جانے کہ وہ حماد سے بات کرنے لگی تھی۔ حماد مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب دلکشی تھی۔ انا چونکی، اس کے ذہن میں پچھلی تمام ملاقاتیں تازہ ہونے لگی تو وہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی چادر کا پلو جھولے میں پھنس گیا تھا۔ حماد فوری متوجہ ہوا۔ انا کو یکدم کوفت کا احساس ہو، اس نے کھینچ کر نکالنا چاہا۔ 1 منٹ، اس طرح پھٹ جائے گا، حماد نے کہا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ حماد نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کی چادر کا کونا جھولے سے نکال دیا۔ شکریہ، وہ کہہ کر جانے لگی۔ سنیے، پکار ایسی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور حماد اس کے سامنے آ رکا تھا۔ نہ جانے کہ وہ آپ کو دیکھ کر میں ہمیشہ خود کو ہپنوٹائز ہوتا محسوس کرتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور انا ہپنوٹائز ہو گئی تھی۔ میں کوئی نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ کے بارے میں جب بھی دل میں خیال آیا، ذہن و دل میں ایک مقدس سا احساس پیدا ہوا۔ وہ اپنی دلی کیفیت بتا رہا تھا اور انا حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں ہی میں سمجھا کہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر آپ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، لیکن جب بھی آپ سے ملا، آپ کو دیکھا، شدت سے احساس ہوا کہ یہ دل لگی سے بڑھ کر کچھ اور جذبہ ہے۔ انا کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ انگیجڈ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان کر کے غلطی کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت خود کو یہ سب کہتے نہیں روک پا رہا۔ سنجیدہ لہجہ تھا، آنکھوں میں ہمیشہ والی بے باکی کی بجائے اس دفعہ احترام تھا۔ سر جھکائے سنجیدگی سے اس نے اپنے دل کی کیفیت انا پر آشکار کر دی تھی۔ انا حیرت سے گم اپنے سے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہادیہ آفس سے واپسی پر اس کے اصرار پر ملنے آئی تو اس کے ہی اصرار پر وہ رک بھی گئی تھی۔ ہادیہ کے پاس اپنی گاڑی تھی، سو لیٹ ہونے یا واپسی کیسے ہوگی جیسے سوال کا خدشہ نہ تھا۔ دونوں نے کھانا مل کر کھایا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی باتیں بتانے لگی۔ سراباز کی کال، اپنا رویہ، آفس نہ آنے کا سبب۔ تم خواہ ڈر گئی ہو، ورنہ سراباز نے ذمہ داری بھی لی تھی کہ وہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ دونوں کھانا کھا کر اوپر آ گئے تھے۔ ہلکی پھلکی چلتی ہوا میں اوپر چہل قدمی کرنا بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔
امی کہتی ہیں لڑکیوں کو حالات سے ڈر کر ہی رہنا چاہیے، ہم لڑکیاں خواہ کی بدنامی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں ہر کسی کو پکڑ کر ان تصاویر کے فیک ہونے کا یقین نہیں دلا سکتی، تو بہتر یہ نہیں کہ میں خاموشی سے اپنی راہ علیحدہ کر لوں، اس سے پہلے کہ میں پچھتاؤں یا کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤں۔ رابعہ کے لہجے میں میچیورٹی تھی، ہمیشہ والا لاابالی پن نہیں تھا۔ ہادیہ نے اسے سراہتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بہادر ہونا اچھی صفت ہے، کیا فائدہ ایسی بہادری کا جو ہمیں بدنامی کے گڑھے میں لا پھینکے؟ میں سمجھتی ہوں یہ بہادری نہیں، کم عقلی ہے کہ ہم خود اپنی خوشگمانی کے سبب خود کو ہی ڈبو ڈالیں۔ ویل ڈن، اچھی سوچ ہے۔ ہادیہ حقیقتاً متاثر ہوئی تھی، وہ مسکرا دی۔ اپنے ابو بکر صاحب کا ہی سناؤ، کہاں ہوتے ہیں؟ ایک بار بھی شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا۔ رابعہ مسکرائی تو رابعہ کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے، شاید کل واپس آ جائیں۔ شاید، کیوں رابطہ نہیں کیا تم سے؟ ہادیہ نے چھیڑا۔ تم جانتی ہو میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ہر وقت فیونسی صاحب سے رابطوں میں رہے، اس نے شرارتاً کہا تو ہادیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ ایسی تھی کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ پر تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور پھر کچھ پل بعد چوکیدار نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی تو انہوں نے غائب دماغی سے دیکھا گاڑی سے روشی اور ولید نکلے تھے۔ حماد نے بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا، وہ دونوں ان کو دیکھ وہیں چلے آئے تھے۔ ولید یوں مغرب کے اندھیرے میں انّا کو حماد کے ساتھ کھڑی دیکھ کر چونکا تھا۔ السلام علیکم، حماد نے ہی آگے بڑھ کر سلام دعا میں پہل کی تھی۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، پھر سوچا آنٹی لوگوں سے بھی مل لوں گی تو میں ساتھ چلی آئی، روشی نے بتایا۔ اس نے بس سر ہلایا تھا، وہ اس وقت حماد کی باتوں کے زیر اثر تھے۔ وہ روشی کے ساتھ اندر آ گئی اور حماد ولید کو ڈائننگ روم میں لے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ بھی آفس سے لوٹ آیا تھا۔ پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا، تو مصطفیٰ نے کھانا کھائے بنا جانے نہیں دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ولید نے چلنے کا کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اندر شہوار اور روشی کو بھی پیغام بھجوا دیا تھا۔ انا اور روشی سب سے مل کر باہر نکل رہی تھی جب کچھ فاصلے پر کھڑے حماد کو دیکھ کر انا رکی تھی۔ تم چلو میں آتی ہوں، انا نے روشی کو کہا اور خود حماد کے پاس چلی آئی تھی۔ ایکسکیوز می، حماد کی اس کی طرف پوچھتی فوراً پلٹا تو انا نے اسے کچھ کہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر اس نے سر اس بات میں لا کر کچھ کہا تو انہوں نے اپنے موبائل میں اس کے الفاظ محفوظ کیے تھے اور پھر شکریہ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ حماد بڑی حیرت سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ولید کی گاڑی کی طرف آئی تو روشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، وہ دروازہ کھولنے لگی تھی۔ جب روشی نے کہا اس کا ہاتھ رکا اور پھر وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ولید بھی مصطفیٰ سے ہاتھ ملا کر گاڑی کی طرف آ گیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو انہوں نے روشی کی طرف دیکھا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ روشی نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ بہت اچھا۔ ہاں اندازہ ہو رہا ہے، روشی نے مسکرا کر کہا۔ ولید نے ڈرائیو کرتے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ صبح کی نسبت اس وقت کافی فریش لگ رہا تھا۔ شہوار کے ہاں اتنے رشتہ دار ہیں، اتنی بھری پڑی فیملی، نہ جانے ہمارے رشتہ دار اتنے محدود کیوں ہیں، نہ کوئی ہم سے ملتا اور نہ ہم کسی سے۔ اتنے دنوں بعد وہ ان دونوں کے سامنے پہلا طویل جملہ بول رہی تھی۔ بابا اور پھپھو دونوں بہن بھائی تھے، پھر تمہارے پاپا بھی اکلوتے تھے، اب لمبے چوڑے رشتہ دار کہاں سے نکلتے؟ روشی نے ہنس کر کہا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ انا اتنے دنوں کے فیض کے بعد سنبھلی ہے، لیکن جو بھی تھے ان کا تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اب ہمارے بڑوں نے ان سے روابط نہیں رکھے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ روشی نے کندھے اچکائے۔ انا ان باتوں کو فیل کر رہی تھی اور اس کی اس محرومی کا سبھی کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہیں تو پتہ چلے کہ کیوں نہیں روابط رکھے، کوئی وجہ ہوگی، تم کیوں ٹینس ہوتی ہو؟ روشی نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ولید خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے ان دونوں کی کسی بھی بات میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ روشی نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ کیا بات ہے ولی بھائی بہت خاموش ہے؟ میں تم لوگوں کو سن رہا ہوں، اس نے مسکرا کر بہن کی تسلی کرائی۔ ولید بھائی آئس کریم کھلائیں، روشی نے جواباً کہا تو ولید نے انا کو دیکھا۔ تم نہیں کھا سکتی، تم نے کھانی ہے تو تم کھا لو، انا نے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں کھا سکتی، تمہارے بغیر کھا کر خاک مزانا ہے، رہنے دے بھائی، پھر کبھی صحیح۔ روشی نے فوراً ارادہ بدل دیا۔ تبھی انا کا موبائل بجنے لگا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ کھول کر موبائل نکالا تھا۔ اسکرین پر نگاہ پڑتے اس نے گھبرا کر ولید کو دیکھا تو وہ مکمل توجہ سے سامنے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ انا نے تیزی سے کال کاٹ دی تھی۔ بپ بند ہوتے ہی ولید نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اپنا موبائل آف کر رہی تھی۔ ولید کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ انا موبائل بند کر کے واپس ہینڈ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ولید کے سامنے یہ دوسری کال تھی جو انا نے ریسیو کیے بغیر کاٹی تھی۔ ولید کی آنکھوں میں تجسس پیدا ہوا تھا، تاہم اس نے کچھ نہیں کہا۔ روشی کچھ کہہ رہی تھی، اپنے ذہن کو جھٹک کر روشی کی باتوں پر دھیان دیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کی ابو بکر کی طرف پوچھتی، دونوں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ کوئی تصویر تو ہونی چاہیے نا، مجھے اندازہ تو ہو موصوف کیسے ہیں، تمہارے ساتھ جچیں گے بھی کہ نہیں؟
کھلکھلاتی آواز میں اظہار خیال ہوا تھا۔ تصویر تو نہیں پتہ، ویسے کسی دن ان کی موجودگی میں آنا، تمہاری ملاقات کروا دوں گی، بنفس نفیس دیکھ لینا۔ جواب میں رابعہ نے شرارتاً کہا، وہ تو میری جان مشکل لگتا ہے، اب تمہاری رخصتی والے دن ہی ان کا دیدار کر پاؤں گی۔ نا امید مت ہو، کسی دن خصوصی طور پر ملواؤں گی ان سے۔ دونوں مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مغرب کے اندھیرے میں دونوں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابوبکر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ٹہلتی رہی تھی، پوری چھت پر ان کی باتوں کی آواز، ہنسی کی چھنکار گونجتی رہی تھی۔ عادیہ نے وقت دیکھا تو اسے جانے کی جلدی ہوئی، وہ رابعہ کے ساتھ نیچے چلی آئی تھی۔ اس وقت چائے کیوں بنا رہی ہیں؟ کھانے کے بعد میں خود بنا لیتی۔ اس کو شرمندگی ہوئی، بھابھی سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور کچن بھی دیکھتی تھی، وہ آج کل گھر میں تھی تو ان کا ہاتھ پٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابوبکر آیا، اس کو چائے چاہیے تھی، بھابھی نے بتایا تو وہ چونکی۔ ارے وہ آ گئے کب؟ تقریباً آدھ گھنٹہ ہوا ہے، اوپر ہی گئے ہیں، کیوں تم دونوں سے نہیں ملے؟ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یقیناً کمرے میں چلے گئے ہوں گے، بھابھی نے کہا تو اسے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ دونوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی تھی، ان کا تو والیوم بھی کافی ہائی تھا، نہ جانے ابوبکر نے کیا کیا سنا ہوگا۔ تم یہ چائے ابوبکر کو دے آؤ، کھانا پکنے میں ابھی کچھ وقت ہے، بھابھی نے چائے ٹرے میں رکھ کر کہا تو وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ٹرے لے کر اوپر آ کر ابوبکر کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، ابوبکر نے کہا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ ابوبکر کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کھڑکی کا رخ چھت کے اس جانب تھا جہاں وہ کچھ دیر قبل ہادیہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے، اونچے اونچے کہکے لگاتے، نہ جانے کیا کیا ہانک رہی تھی۔ غیر اخلاقی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کپ ابوبکر کی طرف بڑھایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ کپ لے کر کھڑکی سے ہٹ کر وہ بستر کی طرف آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اور آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، مختصر کہہ کر اس نے چائے کا سپ لیا۔ میں جب یہاں آیا تو آپ کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، سو خاموشی سے کمرے میں چلا آیا، ابوبکر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ مطمئن ہوئی۔ جی ہمیں علم ہی نہیں ہو سکا، ورنہ میری دوست کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ آ چکے ہیں تو میں آپ سے ملوا دیتی، اس نے نارمل سے انداز میں بتایا۔ اوکے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ ویسے آپ کی دوست کا کیا نام ہے؟ یوں ہی سرسری سے انداز میں ابوبکر نے پوچھا۔ ہادیہ، میری بہت اچھی دوست ہے، کالج لیول میں دوستی ہوئی تھی، کافی اچھی فیملی سے ہے، میرے ساتھ ہی سراباز کے آفس میں جاب کرتی ہے، اس نے تفصیلاً بتایا۔ ابوبکر نے محض سر ہلایا تھا، انداز پر سوچ تھا۔ آپ کا ٹور کیسا رہا؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ سہیل کب آ رہا ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ پرسوں کی فلائٹ سے۔ فیضان ماموں آ گئے؟ چائے کا کپ خالی کرتے اس نے پوچھا۔ نہیں، بس آنے ہی والے ہیں، خالی کپ ٹرے میں رکھتے اس نے کہا۔ وہ کپ لے کر پلٹی تھی، ابوبکر خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کے کانوں میں کسی کے کہکوں کی گونج ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ خوبصورت، دلکش انداز۔ بابا صاحب کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ اب حواس میں تھے، سبھی کو دیکھتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے، جو بھی خیریت پوچھنے آ رہا تھا وہ محض سر ہلا رہے تھے۔ مصطفیٰ ہسپتال آیا تو وہاں موجود سجاد اور شاہ زیب صاحب گھر چلے گئے تھے۔ بابا صاحب عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے، بار بار چونک کر اٹھ جاتے تھے۔ اس وقت رات کا پہر تھا، وہ سوئے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جو اپنے ساتھ کوئی فائل لے آیا تھا، اس نے فائل بند کر کے ان کو دیکھا، وہ کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ نہیں نہیں، مصطفیٰ فوراً ان کے قریب ہوا تھا۔ بابا صاحب نے ایک دم آنکھیں کھول دی تھی، ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، یقیناً انہیں پھر کوئی خواب آیا تھا۔ بابا صاحب، مصطفیٰ جھک کر پکارا۔ انہوں نے خالی خالی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا، ہر قسم کی پہچان سے آ رہی آنکھیں، چہرے کے علاوہ جسم پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ بابا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں پکارا۔ وہ چونک کے سر گھما کر ارد گرد دیکھا اور پھر انہوں نے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں ہلکی سی شناسائی کی لہر موجود تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح لیٹے گہرے گہرے سانس لیتے رہے، ان کا جسم لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ مصطفیٰ کے اندر تشویش جاگی تھی، اس نے ان کی حالت سے گھبرا کر انٹرکام کا کام اٹھایا، ارادہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کا تھا۔ مصطفیٰ، بابا صاحب کی کپ کپاتی آواز ابھری تو مصطفیٰ نے فوراً انٹرکام کا ریسیور رکھ کر ان کو دیکھا۔ جی بابا صاحب۔ بعض گناہ ایسے کیوں ہوتے ہیں جو عمر بھر کسی سائے کی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، لرزتی روتی آواز تھی۔ مصطفیٰ فوراً ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ وہ یقیناً اس وقت خواب کے بعد والی مخصوص کیفیت میں تھے۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ اکثر خواب سے ڈر جانے کے بعد وہ ساری رات مصلے پر گزار دیتے تھے، بے تحاشا روتے تھے۔ مصطفیٰ کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پانی پئیں گی؟ ان کے چہرے پر موجود پسینے کے قطروں کو دیکھتے مصطفیٰ نے پوچھا۔
میں ایک عرصے سے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، مگر اس کے در سے معافی کا حکم نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا تو آنسو ان کے جھریوں زدہ چہرے پر پھیل گئے تھے۔ آپ خواب میں ڈر گئے ہیں، مصطفیٰ نے انہیں بتایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بہت شدت تھی ان کے انکار میں۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ تو وہ گناہ تھا جو ایک عرصے سے میرے پیچھے کسی آسیب کی طرح لگا ہوا ہے۔ میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، لیکن اس گناہ سے مجھے معافی نہیں ملتی۔ مصطفیٰ نے بغور ان کو دیکھا۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ ایسے خوابوں کے بعد وہ ہمیشہ بہکی بہکی باتیں کیا کرتے تھے، گناہ، ثواب، غلطی، پچھتاوے کی۔ لیکن مصطفیٰ آج پہلی دفعہ ان کو اس کیفیت میں دیکھ رہا تھا، لیکن یہ الفاظ کوئی مجذوب کیفیت والا انسان ادا نہیں کر سکتا۔ شاذیب مجھے سائیکیٹرسٹوں کے پاس لے کر بھاگتا رہا اور میں ان سے بھاگ کر اپنے گناہوں پر پردے ڈالتا رہا۔ اب کی بار ان کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ مصطفیٰ نے بغیر ٹوکے ان کو سنا تھا۔ لیکن میں تھک چکا ہوں، میں پچھتاووں کی آگ میں جل جل کر راکھ ہو گیا ہوں۔ میرے دل کا بوجھ مجھ سے مزید سہا نہیں جا رہا، میں کسی اپنے کے سامنے رونا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے کہتے پھر شدت سے رو دیے تھے۔ مصطفیٰ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ وہ کافی دیر تک روتے رہتے اور پھر روتے روتے تھک گئے تو انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ پانی پی لیں۔ مصطفیٰ نے گلاس میں پانی انڈیل کر ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ انہوں نے پانی پیا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تابندہ کا کچھ پتہ چلا؟ کچھ پل سنبھلنے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو تلاش کرو، وہ بہت کچھ جانتی ہے، اسے علم ہے میری ندامت کی کہانی، اسے تلاش کروا دو بیٹا۔ بابا صاحب اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑے عاجزانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شہوار کے والد کا جو شناختی کارڈ تھا اس ایڈریس پر بھی پتہ کیا لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے بتایا تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میرے پاس اس کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ چونکا۔ کب؟ اس نے بے قراری سے پوچھا، لیکن انہوں نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ وہ میری حویلی میں اتنا عرصہ رہی اور میں اسے پہچان بھی نہ سکا۔ میں بھلا کیسے پہچانتا اسے؟ میں نے تو اسے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ ساری عمر میری حویلی میں رہی اور میں غافل رہا۔ کم از کم کوئی تو تھا جس کے سامنے میں اپنا اعتراف گناہ کر سکتا تھا۔ وہ پھر رونے لگے تھے۔ مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بابا صاحب خود کہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ ان کی باتوں سے اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں کوئی بہت بڑی کہانی ہے جو مصطفیٰ کو حیران کر دینے والی ہے۔ کیسا گناہ بابا صاحب؟ وہ مسلسل خاموش رہے تو مصطفیٰ نے پوچھا۔ بہت طویل کہانی ہے، کہاں سے شروع کروں؟ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ انہوں نے پھر کچھ بتانا شروع کر دیا تھا اور مصطفیٰ تمام تر توجہ لیے ان کی لرزتی آواز سے ادا ہونے والے الفاظ سے اپنی سماعت کو منور کرتا جا رہا تھا۔ وہ سو چکی تھی، میڈیسن کا اثر تھا، لیکن آدھی رات کو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ پسینے سے ترتی، اسے لگا کہ جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر سائیڈ لیمپ روشن کیے تھے، لیکن اس مدھم تاریکی سے بھی دم گھٹنے لگا تو اس نے بستر سے اتر کر کمرے کی تمام لائٹس روشن کر لی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر میڈیسن کے ساتھ ساتھ جگ اور گلاس بھی موجود تھا۔ اس نے پانی پیا تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی وہ مصطفیٰ کے گھر سے واپسی کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سارا دن پہلے اسپتال اور پھر شہوار کی ہاں بیٹھی رہی تھی۔ تھکن ہو رہی تھی، میڈیسن کھاتے وہ سو گئی تھی۔ اس کی ذہنی کنڈیشن کے سبب شاید ڈاکٹر نے نیند کی گولی بھی شامل کر دی تھی۔ سو نیند آ گئی تھی اور اب ایک دم آنکھ کھلی تھی۔ اسے یاد آیا وہ سونے سے پہلے عماد کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس وقت نیند میں بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نہ کا دماغ دکھنے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، اس کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اٹھا لیا، اندر سے موبائل نکال کر اس کو آن کیا۔ موبائل آن کرنے کے بعد ایک دم 10-12 میسیج ریسیو ہوئے تھے۔ کاشفا کے میسیجز تھے۔ تم کال پک کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے میسیج کھولا تو پہلا میسیج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انا نے غصے سے ڈیلیٹ کر دیا۔ تم اگر موبائل بند کر کے یا مجھے نظر انداز کر کے سمجھ رہی ہو کہ مجھے دھوکہ دے لوگی تو اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم کسی کو منہ دکھا سکو۔ یہ دوسرا میسیج تھا، اس نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تمہیں جو کام کہا ہے اس کو کب مکمل کرو گی؟ دیکھو انا، جتنی بھی تاخیر کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی برا ہوگا۔ رپلائی می۔ انا نے وہ میسیج بھی ڈیلیٹ کر دیا اور پھر ایک دم بہت جنون میں اس نے باقی سارے میسیجز بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ میسیجز ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے ریسیو کالز، ڈائل نمبرز اور مس کالڈ چیک کی تھی۔ سبھی ڈیلیٹ کرتے ہوئے ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ کاشفا کے نمبر کے علاوہ ڈائل نمبر میں
ایک اور نمبر بھی تھا۔ یہ نمبر مصطفیٰ کے گھر سے واپسی پر اس نے حماد سے لیا تھا، اور جب اس نے حماد سے کہا تھا کہ مجھے آپ کا موبائل نمبر چاہیے تو وہ ایک دم حیران ہوا تھا، اور پھر بغیر کسی سوال و جواب کے اس نے فوراً نمبر دیا تھا جو اس نے اپنے موبائل پر ڈائل کر کے کال کاٹ دی تھی، اور اب وہ نمبر اس کے سامنے تھا۔ وہ کتنی دیر اس نمبر کو دیکھتی رہی۔ نمبر لیتے وقت اس کے ذہن میں کوئی بھی بات نہ تھی، لیکن اب نمبر کو دیکھنے کے بعد دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات سما رہتے۔ انا نے سنجیدگی سے نمبر کو دیکھا تھا، اور پھر گہرا سانس لیتے اس نے اس نمبر کو حماد کے نام سے سیو کیا تھا۔ جب اس نے نمبر لیا تھا تو ویسے ہی سیو کیا تھا۔ اب اس نے نام ایڈ کیا تھا۔ نام ایڈ کرنے کے بعد اس نے وقت دیکھا تھا، 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے کال ملائی۔ کچھ دیر بعد اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، انا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف انجان نمبر دیکھ کر آواز میں حیرت پیدا ہوئی۔ حماد صاحب بول رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، لیکن آپ کون؟ انا نے گہرا سانس لیا۔ میں انا بات کر رہی ہوں، انا وقار احمد، انا نے سنبھل کر کہا۔ انا؟ دوسری طرف رات کے اس پہر غیر متوقع بندے کا نام سن کر وہ واقعی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آپ اس وقت خیریت؟ وہ بہت حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، اگر آپ بزی ہیں تو میں کال بند کر دیتی ہوں، انا نے آہستگی سے کہا۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، آپ کے لیے تو میں ہر طرح سے وقت نکال سکتا ہوں۔ آپ کی نیند ڈسٹرب کر دی میں نے۔ انا کو شرمندگی ہونے لگی کہ اسے اس وقت کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارے نہیں، یہاں سبھی جمع ہیں تو بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ کیا آپ سائڈ پر ہو کر میری بات سن سکتے ہیں؟ دراصل میں نہیں چاہتی کہ کسی کو علم ہو کہ میں نے آپ کو کال کی ہے، اس نے مزید کہا تو دوسری طرف حماد چونکا۔ میں آپ کی کال سن کر بہت حیران ہوں، کچھ توقف کے بعد حماد نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ کیوں حیران ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے مزید کہا۔ جی، کل 3 بجے، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ مل سکتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف کی خاموشی محسوس کر کے اس نے پھر کہا تو اس نے حامی بھر لی۔ جی بالکل، میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ملنا کہاں ہوگا؟ ہمارے گھر کی طرف، جو پارک ہے ادھر آ جائیے گا۔ انا کی وہی سنجیدگی تھی۔ کیا میں اس ملاقات کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حماد ازحد حیرانی میں تھا۔ سو ایسے سوال فطری تھے۔ کل جب ملاقات ہوگی تو خود بخود آپ کو علم ہو جائے گا۔ انا کے لہجے میں ابھی بھی وہی سنجیدگی تھی، وہی بے لچک انداز۔ جی ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، حماد نے حامی بھری تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انا نے فوراً کال کاٹ دی۔ موبائل سائڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کے وجود میں ایک دم بے پناہ کمزوری اور نقاہت در آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ نمی اس کے چہرے پر پھسلتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رو رہی ہے، اور جانتی تھی کہ کیوں رو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ضمیر اسے بے پناہ ندامت کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں مقید دل سینے کی دیواروں میں ایک دم پھڑپڑانے لگا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اپنے دل کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ اب دل کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کی رات ماتم کی، اور پھر بے اختیار روتے روتے وہ خود کو دل کے اس ماتم میں شامل ہونے سے نہ روک پائی تھی۔ مصطفیٰ گھر آیا تو شہوار کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، کوئی امید تھی کہ وہ 1-2 دن میں گھر آ جائیں گے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اور موبائل بستر پر رکھا، اور خود ازحد نڈھال انداز میں بستر پر گر گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارتی شہوار نے مصطفیٰ کے انداز کو نوٹ کیا تھا۔ وہ پلٹ کر مصطفیٰ کی طرف آئے۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ انداز میں فکر مندی اور محبت تھی۔ اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھکن ہو رہی ہے۔ 3-4 دن سے وہ مسلسل دن رات جاگ رہا تھا، دن میں آفس بھاگ دوڑ، اور پھر رات میں ہسپتال۔ وہ انسان تھا، اثر تو ہونا ہی تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حرارت تو نہیں تھی، لیکن تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ لگتا ہے ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے محبت سے کہا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہروں پر بالوں کی لٹیں رقصہ تھی۔ تراشا و متناسب جسم اس وقت دوپٹے سے بے نیاز بالوں کی سیاہ گھٹا میں چھپا ہوا تھا۔ ہاں، بابا صاحب کی طبیعت رات بھر خراب رہی، اس نے کہا تو شہوار کو تشویش لاحق ہوئی۔ لیکن رات میں آنٹی اور انکل کہہ رہے تھے کہ وہ اب پہلے سے بہتر ہیں۔ لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں بہتر تو وہ ہیں، لیکن وہی خواب کا سلسلہ۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ یہ سلسلہ تو بابا صاحب کی زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے، اس پر بھلا کیا کہتے؟ آپ فریش ہو جائیے، سبھی ناشتہ کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں، شہوار نے توجہ سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا۔ ابھی ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا کر پھر سے آنکھیں مون لی تھی۔ شہوار نے وقت دیکھا، ابھی ناشتہ کرنا تھا، پھر کالج کے لیے نکلنا، کچھ وقت تھا اس کے پاس۔ آپ آفس سے آج آف کر لیں، اس طرح دن رات مسلسل کام کریں گے تو صحت متاثر ہوگی۔ شہوار کے لہجے میں فکر مندی تھی۔
हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, आंखें बंद किए ही मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। शहवार को एकदम एहसास हुआ कि उस वक्त शहवार मुस्तफ़ा के अंदर में अंदाज में पहले वाली गर्मजोशी मफकूद है। पिछले 3-4 दिन से उसकी मुस्तफ़ा से बहुत सरसरी से बातचीत हो रही थी, बस सलाम दुआ, खाने पीने या कमरे में आते जाते तक के अहवाल। मैं कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ, उसने कहा तो मुस्तफ़ा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसी तरह लेटा रहा था। मुस्तफ़ा, उसने कदरे झुककर मुस्तफ़ा को पुकारा तो मुस्तफ़ा ने बगैर आंखें खोले ही सर हिला दिया। मैं छुट्टी कर लूँ ना, उसने फिर कहा। मर्ज़ी है तुम्हारी। मुस्तफ़ा की तवज्जो उसकी तरफ शायद नहीं थी, सो जवाब भी ऐसा ही था। शहवार को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो मुस्तफ़ा के सामने छुट्टी कर लेने का जिक्र कर रही थी और मुस्तफ़ा का रिएक्शन नॉर्मल ही था। क्या बात है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? उसने बहुत संजीदगी से पूछा। लग तो नहीं रहा, उसने अब की बार कुछ तेज़ी से कहा था। मुस्तफ़ा ने आंखें खोल कर देखा। बस थकन 1-2 घंटा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद ऑफिस चला जाऊँगा। तुम भी छुट्टी मत करो, खामखा तुम्हारा हर्ज हो रहा है, मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार ने गहरा सांस लिया। फिर मैं भी लेट जाऊँगी, जब आप जाएंगे तो मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। मुस्तफ़ा का सर सरहाने पर मुंतकिल करते उसने कहा। नाश्ता तो आप लेट करेंगे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो उठने लगी तो मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ लिया। बैठो ना, अभी कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं, इतने दिनों बाद यूँ बैठने का मौका मिला है, कुछ देर तो रुको। वो जो समझ रही थी कि मुस्तफ़ा के लहजे में तवज्जो है तो फ़ौरन मुस्कुराई। कुछ ज़्यादा जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको मेरा? मुस्कुराकर तंज़िया अंदाज में कहा तो मुस्तफ़ा मुस्कुराया, हाथ पर दबाव डालकर वापस करीब बिठा लिया। तुम्हें भी शिकवा करने का कुछ जल्दी ख्याल नहीं आ गया? बगौर देखा, अंदाज शरारती था। शहवार के रुखसारों पर सुर्खी सी छलक पड़ी थी। आपके पास वक्त ही कम होता है कि मैं कोई भी शिकवा करूं। हर वक्त ऑफिस ऑफिस, और अगर थोड़ा बहुत वक्त बच जाए तो वो अपनी फाइल्स, लैपटॉप या फिर किसी और काम में लगा देते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया। इतने दिनों में पहली बार बीवी वाले रूप में नज़र आ रही हो, यानी तुम्हारा ये रूप व अंदाज देखने के लिए मुझे अब कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहना पड़ेगा। मुस्तफ़ा के अंदाज में शरारत थी। उसने घूरा। ऐसा सोचिएगा भी नहीं, लहजे में प्यार भरी धौंस थी। मुस्तफ़ा हंसा। वरना क्या? मुस्तफ़ा छेड़ रहा था। शहवार ने आगे पड़े बालों को पीछे किया था। वरना मैं जवाबी कार्रवाई करूँगी तो आपको लगेगा कि मैं बदला ले रही हूँ। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। शहवार से हल्की फुल्की अंदाज में इस तरह छेड़छाड़ करते उसे कदरे रिलीफ महसूस हो रहा था, वरना अस्पताल से वापसी पर लग रहा था कि ज़ेनो दिल पर मनो बोझ है जो उसके असाब को मुसलसल छेड़ रहा है। मसलन क्या करोगी? मैं भी अपनी स्टडी में मसरूफ़ हो जाऊंगी। वो तो अब भी हो, उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन आपसे कम ही हूँ, उसने कहा तो मुस्तफ़ा मुस्कुराया। उसका हाथ हाथ में लेकर नरमी से सहलाते वो कुछ सोचने लगा था। बुआ जी ने दोबारा कोई राब्ता किया? नहीं। तबिंदा के जिक्र पर वो एकदम अफसुर्दा सी हुई थी। बुआ जी ने बताया था कि तुम्हारे फादर उनके खालाजाद थे? जी। उन्होंने इस सब के अलावा कभी कुछ और बताया? मुस्तफ़ा ने उसका चेहरा बगौर देखते पूछा तो वो चौंकी। मसलन ये कि तुम्हारे फादर का ख़ानदान, उनकी फैमिली, यही तो असल मसला था। कभी भी मुझे उन्होंने ये सब नहीं बताया। जब भी पूछा उन्होंने कहा कि वो एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं किसी आम ख़ानदान से नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने तफसील कभी भी ना बताई। शहवार ने कहा तो मुस्तफ़ा कुछ सोचने लगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? मुस्तफ़ा की खामोशी पर उसने चंद लम्हे बाद पूछा। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। बस वैसे ही कुछ सोच रहा था, मुस्तफ़ा ने कहा। क्या? मुस्तफ़ा ने सर झटका। छोड़ो, आज ऑफिस में भी बहुत ज़रूरी काम है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर निकलता हूँ। अमजद खान इंतज़ार कर रहा होगा, कहकर वो आंखें बंद कर गया था। शहवार का हाथ हनूज़ उसके हाथ में था जो उसने अपने सीने पर रख लिया था। शहवार ने खामोशी से उसे देखा था और फिर कोई सवाल ना किया। आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मामा बुटीक चली गई थी। वो कमरे से निकलकर रोशी के पास बैठी रही थी। मामू घर पर थे, जबकि बाकी तीनों अफराद ऑफिस। 2:30 का वक्त हुआ तो वो अपने कमरे से निकली थी। लिबास बदल चुकी थी, चादर ओढ़ी हुई थी, हाथ में हैंड बैग था। वो लाउंज में आई तो रोशी उसे देखकर चौंकी। मैं करीबी पार्क में जा रही हूँ, उसके चौंकने पर उसने बताया। खैरियत? यूँ ही दिल कर रहा है बाहर निकलने को। अब भी अंदाज संजीदा था। अकेली जाओगी? रोशी ने पूछा। कॉलेज भी तो अकेली ही जाती हूँ, जवाब मौजूद था। लेकिन ये पार्क जाने का वक्त तो नहीं, रोशनी ने कहा तो उसने गहरा सांस लिया। दिल के चाहने का कोई वक्त नहीं होता, जब दिल किया तब जा सकता है इंसान। रोशनी ने बहुत हैरत से अना को देखा। इस वक्त उसे अना बहुत बदली बदली सी लगी थी। बाबा को ले जाओ। वो जाने लगी तो रोशनी ने कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं अकेले जाना चाहती हूँ। ड्राइवर को ले जाऊँगी, डोंट वरी, वो कहकर
نکل آئی تھی۔ اس نے منصور خان سے ڈرائیونگ سیکھی تھی، لیکن ماما پاپا کی طرف سے ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے منصور خان کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ 20 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو بھیج کر خود ہی واپس آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ پارک میں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ حماد پورے 3 بجے پارک میں تھا۔ اس نے کال کر کے پوچھا تو اس نے اسے وہاں پہنچنے کا کہا جہاں وہ موجود تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھا۔ السلام علیکم۔ حماد کا انداز پرجوش تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہ واپس بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے کنارے پر حماد بھی ٹک گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ حماد نے پوچھا تو اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کچھ توقف کے بعد انا کی خاموشی محسوس کر کے حماد نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ کل آپ نے جو بھی کہا اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ سر جھکا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ 100%۔ میں نے جو محسوس کیا وہ حرف بحرف آپ کو کہہ دیا۔ انا نے اسے دیکھا۔ وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انداز سنجیدہ تھا۔ حماد مسکرایا۔ بالکل۔ آپ محبت میں جان کی بازی لگانے کے قائل ہیں؟ عجیب سا سوال تھا۔ وہ چونکا۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انا نے آسان لفظوں میں اپنے الفاظ کی وضاحت چاہی۔ جو آپ کہیں۔ وہ انا کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا؟ وہ شدید حیران ہوا۔ بہت آسان سا سوال ہے۔ فلرٹ کرنے کے آفر نہیں کی۔ محبت کرتے ہیں تو کیا شادی کریں گے مجھ سے؟ انا کا وہی انداز تھا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ لیکن آپ کی منگنی ہو چکی ہے، اس نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا۔ میں وہ منگنی توڑ چکی ہوں۔ انا چہرہ موڑ کر پارک میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ ولید اور میرے مزاج میں بہت فرق تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ لیکن وہ تو بہت ہی پرفیکٹ انسان ہے۔ میں تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہوں۔ مجھے کسی کی پرفیکٹ انسان سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے اپنے جیسے نارمل انسان سے شادی کرنی ہے۔ وہ جیسے ہر سوال کا جواب سوچ کر آئی تھی۔ آپ بتائیے، آپ کو میرا پرپوزل قبول ہے یا نہیں؟ اس نے پھر لوگوں سے نظریں ہٹا کر حماد کو دیکھا۔ وہ الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ لیکن آپ کی فیملی، اس نے کہنا چاہا۔ انا نے فوراً بات کاٹ دی۔ میری فیملی میرا مسئلہ ہے۔ 2 ٹوک انداز تھا۔ آپ بتائیے، ہاں یا نہیں؟ قطعی انداز تھا۔ ہاں لیکن، وہ پھر ہچکچایا۔ انا نے چند پل اسے دیکھا۔ شاید وہ اپنے لیکن کی وضاحت کرے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ لیکن، اس نے خود پوچھا، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک عقل مند انسان تھا۔ اس کے پرپوزل پر اس نے اپنے حواس نہیں گنوائے تھے۔ ایک معقول سوال کیا تھا۔ اس لیے کہ مجھے آپ اچھے لگے ہیں۔ حماد کی طرف دیکھے بغیر سر جھکا کر اس نے کہا، میں کافی عرصے سے یہ منگنی ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں اس منگنی کے حق میں نہ تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ تھا۔ شہوار کی شادی پر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ اچھے لگے۔ اس کے بعد یہ میں نے اب منگنی ختم کر دی تھی۔ کل جب آپ نے وہ سب کہا تو مجھے لگا جیسے قدرت نے مجھے ایک راہ دکھائی ہے۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ چاہیں تو اس پرپوزل سے انکار کر سکتے ہیں۔ انا نے سر جھکائے کہا۔ حماد کے چہرے پر ایک دم اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت من چاہی لڑکی کے منہ سے اپنے لیے پسندیدگی کے الفاظ سننا، وہ واقعی سب باتیں بھول گیا تھا۔ ایک دم پرجوش ہوا۔ اوکے، مجھے پرپوزل قبول ہے۔ اس کے الفاظ پر انا کچھ پل ساکت ہوئی اور پھر کچھ پل بعد سر اٹھا کر گہرا سانس لے کر چہرہ موڑ کر حماد کو دیکھا۔ شکریہ۔ مسکرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر قسمت اس طرح پلٹا کھائے گی۔ وہ بہت خوش دکھ رہا تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا، انا نے کہا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ آپ اپنی فیملی کو ہمارے گھر کب بھیجیں گے؟ اس نے مزید کہا۔ ابھی تو بابا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جیسے ہی وہ گھر شفٹ ہوتے ہیں میں گھر والوں سے بات کر لوں گا۔ انداز مطمئن تھا۔ آپ کی فیملی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ ہماری فیملی میں خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے، لیکن اب لڑکوں کے معاملے میں خاندان والوں کی روایت بدل چکی ہے۔ عباس بھائی اور مصطفیٰ کی مثال سامنے ہے۔ اس طرح زاہد بھائی کی شادی بھی خاندان سے باہر ہی کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ میری فیملی ایسا کوئی اعتراض کرے گی۔ حماد کا انداز پر اعتماد تھا۔ مجھے آپ سے ایک اور فیور بھی چاہیے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا۔ ہاں کہیے۔ وہ مکمل طور پر متوجہ ہوا۔ انا اس کو اپنی فیور کے متعلق سنجیدگی سے بتانے لگی تھی اور وہ پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ چودھری حیات علی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے والد سراج علی اور چچا امتیاز علی کے علاوہ ان کی 2 پھوپھیاں بھی تھیں۔ سب شادی شدہ تھے۔ ایک وسیع و عریض اراضی کے مالک تھے۔ چچا کے 4 بچے تھے، بڑا بیٹا، پھر بیٹی زبیدہ اور اس کے بعد 2 بیٹے تھے، جبکہ بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام حیات علی رکھا تھا، راج دین کے لیے۔ حیات علی زندگی کی نوید تھا۔ انہوں نے بڑے لاڈ اور ناز و نام سے اسے پالا تھا اور ابھی 15 سال کی عمر تھی کہ انہوں نے بیمار بیوی کی خواہش پر حیات علی سے 8 سال بڑی زبیدہ سے اس کی شادی کر دی تھی۔ خوبصورت زبیدہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تایا کے گھر آ کر راج کر رہی تھی۔ شادی کے اگلے سال ہی بڑا بیٹا نواز علی پیدا ہوا تھا۔ سراج علی کی حویلی میں خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن چند ماہ بعد ہی سراج علی کی
بیگم چل بسی تو ان کی تمام تر توجہ کا محور حیات علی اس کی بیوی اور پوتا بن گئے۔ وسیع اراضی کے مالک ہر کوئی ان کا حکم مانتا تھا، غصے کے تیز تھے، ہر طرف ان کی حکمرانی تھی۔ بیٹا حیات علی ان کی ہر بات مانتا تھا۔ کم عمری میں شادی کے سبب بہت جلد 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے باپ بن چکے تھے۔ تعلیم مکمل ہوئی تو باپ چچا کے ساتھ زمین کے معاملات دیکھنے لگے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی زہرا ابھی 2 ماہ کی تھی۔ ایک دن فصل کی کٹائی کے بعد شہر پہنچانے کا کام بابا صاحب نے اس کے سپرد کر دیا تھا۔ پہلے یہ سارے کام زبیدہ کے بھائی کرتے تھے اور حیات علی کی اب تک کی زندگی تعلیم حاصل کرتے گزری تھی۔ چھٹیوں میں گھر آتے تو بیوی کے ناز نخرے دیکھتے، واپس چلے جاتے تو باپ کی کڑی نگاہ میں ہوتے۔ روایات کی پاسداری کرنے والے تھے، بچوں اور بیوی والے بن کر کم عمر لڑکوں والی مخصوص حرکتوں سے دور تھے۔ ہر طرف اطمینان ہی اطمینان تھا۔ بابا صاحب کے کہنے پر ملازمین کے ساتھ وہ شہر آئے تھے۔ یہاں بابا صاحب کی ہدایت پر آڑھت کے ساتھ فصل کے معاملات طے کیے تھے اور پھر یہاں سے ان کی زندگی نے ایک عجیب سا پلٹا کھایا تھا جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے تھے۔ مغرب وقت قریب تھا، انا گھر نہیں لوٹی تھی۔ روشی کے اندر شدید تشویش پیدا ہو رہی تھی۔ چند دن پہلے کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اتنی متفکر نہ ہوتی کہ انا اسے پارک جانے کا بتا کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر سے ٹہلتے انا کی آمد کی منتظر تھی۔ انا تو نہیں آئی تھی، البتہ ولید اور وقار صاحب آ گئے تھے۔ احسن آفس میں بزی تھا، اس نے لیٹ آنا تھا۔ وہ اسے باہر ہی ٹہلتے دیکھ کر رکے تھے۔ کیا بات ہے، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ولی نے پوچھا۔ اس نے چور نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ وہ انا کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر دونوں چونکے تھے۔ کیا ہوا، کہاں گئی ہے وہ؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ وہ پارک گئی تھی، 2:30 بجے نکلی تھی۔ اوہ، کون سے پارک میں اور کیوں؟ نزدیکی پارک میں۔ کیوں کا مجھے نہیں پتا، ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی اور پھر ڈرائیور کو واپس بھیج دیا تھا کہ خود آ جائے گی۔ کافی دیر ہو چکی اب تو۔ انہوں نے گھڑی دیکھی، کچھ وقت گزرتا، مغرب کی اذان ہو جانی تھی۔ کال کرو اسے، انہوں نے برہمی سے کہا تو روشانی نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ یہ نمبر کہیں باہر ڈائل کر چکی تھی لیکن انا کال پک نہیں کر رہی تھی۔ روشنی نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ انا نے حسب توقع کال پک نہیں کی تھی۔ ولید خاموشی سے یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ بالکل تازہ اور اب پھر وہی سچویشن۔ تب اس کا موبائل بند تھا اور آج آن۔ منصور خان کہاں ہے؟ وقار نے دیکھا گاڑی نہیں تھی، وہ پھپھو کو لینے گیا۔ روشنی نے بتایا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ولید گاڑی نکالو، میں خود دیکھتا ہوں۔ ان کا انداز سپاٹ تھا۔ ولید فوراً گاڑی کی طرف پلٹا۔ وہ بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھے تھے۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو روشنی لب ہنچے اندر کی طرف پلٹ آئی تھی۔ یہاں شہر میں عام معاملات نپٹاتے چند دن لگ گئے تھے۔ ذاتی گاڑی پاس تھی، یہاں شہر میں گھر موجود تھا، سو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ شام منڈی سے واپس لوٹ رہے تھے، جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی تھی، گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ جب تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ایک دم ان کی گاڑی کے سامنے کوئی شخص ٹکرا کر ایک طرف گرا تھا۔ انہوں نے فوراً بریک پر پاؤں رکھے تھے۔ انہوں نے باہر نکلنے سے اجتناب برتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی واردات ہی نہ ہو، لیکن سائڈ پر بے حس و حرکت وجود کو دیکھ کر حیات علی صاحب کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا تھا کہ اس وجود کو اسی طرح چھوڑ کر چلے جائیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، کوئی قتل کا کیس نہ بن جائے، نکل جاتے ہیں۔ پیچھے بیٹھے ملازم نے مشورہ دیا۔ باہر ٹریفک رواں دواں تھی لیکن لوگ اس زخمی کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ انہوں نے بھاگ جانے کے بجائے گاڑی سے نکلنا پسند کیا۔ ملازم نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ وہ کوئی مفلوق الحال شخص تھا، خراب حلیہ اور خون سے لت پت وجود۔ اس کو گاڑی میں ڈالو، ہم اسپتال لے کر جائیں گے، حیات علی نے اپنے ملازم کو حکم دیا۔ ملازم فوراً حکم بجا لایا تھا۔ وہ لوگ ہجوم کو وہیں چھوڑتے اس زخمی کو لیے اسپتال کی طرف رواں دواں ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی پارک کے باہر رکی تھی۔ وہ ولید کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھے تھے لیکن ادھر ادھر دیکھتے وہ ایک بینچ پر موجود انا کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ساکت تو ولید بھی رہ گیا تھا۔ انا کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی کزن حماد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولید تو وہیں ٹھٹک کر رک گیا تھا جبکہ وقار خود انا کی طرف بڑھے تھے۔ انا وقار کو آتے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ پاپا آپ، اس کے لب ہلے تھے۔ انہوں نے ایک سنجیدہ سی نگاہ انا کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ اس نے وقار صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا اور بہت سپاٹ نظروں سے انا کو دیکھا۔ چلو انا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے پلٹے تھے۔ انا خاموشی سے سر جھکائے ان کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ اجنبی کو کافی چوٹیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا تھا، تاہم خطرے والی کوئی بات نہ تھی۔ 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے اسے فارغ کر دیا تھا۔ اس سارے وقت میں حیات علی خود اس مریض کے پاس رہتے۔ مریض نشہ کیے ہوئے تھا اور اسی سبب وہ گاڑی کے آگے آ گیا تھا۔ حیات علی اس کی میڈیسن لے کر خود اسے اس کے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ ہائے، کیا ہوا ابا؟ وہ لڑکی اس اجنبی کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔
کچھ نہیں ہوا، پرے ہٹ، اندر آنے دے، بیٹی کو تلخی سے کہہ کر وہ حیات علی اور اس کے ملازم کے سہارے اندر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی ہراساں سے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ لڑکی کی ماں بھی کمرے سے نکل کر فوراً باہر آئی تھی، لیکن شوہر کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ ان کو کہاں بٹھائیں؟ حیات علی نے پوچھا۔ ادھر کمرے میں ہی لے آؤ، عورت نے کہا تو دونوں نے اس آدمی کو کمرے میں لا کر بستر پر لٹا دیا تھا۔ لڑکی اور اس کی خوفزدہ ماں دونوں اندر آ گئی تھی۔ چودھری صاحب آپ بیٹھو نا، اجنبی جس نے اپنا نام صفدر بتایا تھا اس نے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، حیات علی نے اپنے ملازم کو کہا۔ وہ فوراً باہر نکل گیا تھا۔ حیات علی ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے سرسری سی ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالی تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور خستہ حال مکان تھا جس کی بیرونی دیوار بہت چھوٹی تھی۔ صرف 2 کمرے تھے جو کسی بھی قسم کے پلستر سے عاری تھے۔ کچا فرش اور لکڑی کی چھت تھی۔ پہلی نظر سے ہی مکینوں کی خستہ حالی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر سے ہٹ کر حیات علی نے مکینوں کو دیکھا۔ اجنبی جس کا نام صفدر تھا وہ انتہائی کمزور اور دبلا پتلا انسان تھا جو صحت کے معاملے میں بھی زیرو تھا۔ تاہم اس کی بیوی قابل قبول شکل و صورت کی مالک تھی۔ سر پر چادر لیے وہ اچھے کردار کی محسوس ہوئی تھی۔ زبین، چودھری صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو لا۔ صفدر حیات علی کی شخصیت اور اس کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ جس طرح مہنگے ہسپتال میں علاج کروا کر اس نے میڈیسن لی تھی، وہ اس کی عمارت سے ایک دم لٹو ہو گیا تھا۔ حیات علی نے زبین کو دیکھا۔ وہ 17-18 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماں کی طرح وہ بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور بے انتہا حسن۔ ایک پل کو تو چودھری حیات علی ساکت رہ گئے تھے۔ لڑکی جھپاک سے باپ کے کہنے پر کمرے سے نکل گئی تھی اور حیات علی کو لگ رہا تھا کہ جیسے کمرے سے روشنی ختم ہو گئی ہو۔ صفدر کی بیوی شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیات علی سے اس حادثے کا سبب پوچھنے لگی تھی اور حیات علی اس کو تفصیل بتا رہے تھے جب وہی زبین دودھ کا گلاس لیے ان کے سامنے آ رکی تھی۔ دودھ پی لو بیٹا، لڑکی کی ماں نے کہا۔ حیات علی نے ایک پل کو اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ دودھ کی ہی رنگت لیے ہاتھ اس کے سامنے دودھ کا گلاس لیے منتظر تھے۔ حیات علی نے گلاس لے لیا تھا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ وہ کوئی نظر باز انسان نہیں تھے۔ کم عمری میں شادی ہو جانے کے سبب اللہ نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ان کی بیوی ان سے عمر میں 8 سال بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی بیوی سے بے ایمانی نہیں سوچا تھا۔ انہیں اپنی بیوی اور اولاد سے محبت تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا سحر تھا کہ وہ ٹین ایج لڑکوں کی طرح اس کو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ زبین دودھ کا گلاس تھما کر ایک طرف ماں کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، ورنہ اتنا کون کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں حیات علی کی ممنون تھی۔ حیات علی نے دودھ کا گلاس ختم کیا تو زبین نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے گلاس لینا چاہا تھا۔ حیات نے پھر سے دیکھا تھا ملگجے کپڑوں میں چمکتا سراپا نہ جانے کیوں ان کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ اسے گلاس تھما کر ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ میں چلتا ہوں، نہ جانے کہ وہ اب مزید ایک لمحہ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ صفدر صاحب اپنا خیال رکھیے گا، میرا چکر لگا تو میں ضرور آؤں گا، وہ کہہ کر رکے تھے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے بھی پیسے ہاتھ لگے وہ سب صفدر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں آپ کی تکلیف کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے علاج معالجے کے لیے یہ کچھ رقم رکھ لیں۔ انداز میں خلوص تھا۔ لڑکی کی ماں شرمندہ ہونے لگی۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے بیٹا، اس نے صاف انکار کیا۔ اگر آپ رکھ لیں تو مجھے خوشی ہوگی، حیات علی صاحب نے اصرار کیا تو صفدر نے ایک دم ان کے ہاتھ سے رقم لے لی تھی۔ صفدر ایک لالچی نشہ باز انسان تھا۔ وہ ہاتھ آئے پیسے بھلا کیسے جانے دیتا، جبکہ اس کے اس طرح رقم لے لینے سے اس کی بیوی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ پھیلا تھا۔ شکریہ بیٹا، وہ ایک صابر خوش اخلاق خاتون تھی۔ حیات علی ان سے سلام دعا کر کے وہاں سے نکل آئے تھے۔ ملازم منتظر تھا، اس نے دروازہ کھولا تو حیات علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ زبین دروازہ بند کرنے آئی تھی۔ حیات علی نے بھی دیکھا تھا، وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ حیات علی نے 1-2 پل ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور خستہ حال مکان کو دیکھا تھا اور پھر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ ان کی زیب النساء عرف زبین سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پہلی ملاقات ان کی زندگی میں بہت سے نئے درواہ کرنے والی ہے، ورنہ وہ شاید یہیں سے اپنے قدم واپس موڑ لیتے، لیکن انہونی کو کون روک سکتا ہے۔ بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ان کے مقدر لکھا ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے مقدر سے لڑ نہیں سکے تھے۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ولید اور وقار نے کھانا نہیں کھایا تھا، نہ بھی گھر لوٹنے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ روشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ سبوئی اور احسن بے خبر تھے، جبکہ ضیاء صاحب کے چہرے پر کافی گہری سوچ کے سائے تھے۔ وقار صاحب جب سے آئے تھے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے آج شام جو منظر دیکھا تھا وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔
انا ان کی بڑی سعادت مند اور نیک بیٹی تھی. کرداری لحاظ سے انہوں نے آج تک اس میں کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی، اور اب ایک دم اس کی زندگی میں جیسے طوفان سا آ گیا تھا. اور وہ لڑکا کون تھا بھلا؟ انہوں نے آج سے پہلے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا. نک سک سا تیار، اور لڑکا ان کے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا. وہ جو سوچ رہے تھے، الجھ رہے تھے. انہوں نے سارا راستہ انا سے کوئی بات نہیں کی تھی. انا بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تھی، اور پھر گھر آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی. وقار صاحب نے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کن انداز میں اپنے کمرے سے نکلے تھے. کیا ہوا؟ انہیں وہاں سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر سبوئی بیگم حیرانی سے پوچھا. انا کے کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. سبوئی بیگم بھی تیزی سے ان کے پیچھے آئی تھی. انا قالین پر بیٹھی ہوئی تھی، انداز گمسم تھا. وہ وقار اور سبوئی کو آتے دیکھ کر چونکی تھی. وہ ابھی تک شام والے حلیے میں تھی، نہ اس نے لباس بدلا تھا اور نہ ہی چادر اتاری تھی. وقار صاحب قریب آئے تو انا بے اختیار کھڑی ہوئی. کون تھا وہ لڑکا؟ وقار صاحب کے انداز میں بہت سختی تھی. انا سر جھکا گئی تھی. کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ ان کے لہجے میں بے پناہ سرد پن تھا. سبوئی بیگم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا. وہ حماد ہے، مصطفیٰ بھائی کا کزن، اس نے سر جھکائے دھیمے سے کہا تھا. کب سے جانتی ہو اسے؟ مصطفیٰ بھائی کی شادی پر ملاقات ہوئی تھی. اس نے بھی گویا طے کر لیا تھا کہ ہر سوال کا جواب دے گی. کیوں مل رہا وہ تم سے؟ ان کے اگلے سوال پر انا خاموش تھی. کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا. انا کے کمرے میں داخل ہوتے ضیاء صاحب وقار اور سبوئی کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئے تھے. وقار کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ اندر نہیں جا پائے تھے. کیا یہ وہی لڑکا جس کے لیے آج تم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ ضیاء صاحب پریشان ہو گئے تھے. چہرے پر ایک دم ہوائیاں سی اڑنے لگی تھی. بولو انا. جی. جواب ایسا تھا کہ تینوں نفوس ساکت رہ گئے تھے. اس دن تم کہاں تھی؟ پھر وہی پرانا سوال کیا تھا. اس دفعہ لہجے میں ازحد بیگانگی تھی. کیا اسی کی وجہ سے تم منگنی توڑ رہی ہو؟ انا نے محض سر ہلایا تھا. وقار صاحب اور دروازے کے پاس کھڑے ضیاء صاحب پر گویا ایک بم پھٹ رہا تھا. انا. وقار بہت غصے سے انا کی طرف بڑھے تھے. کیا کرتے ہیں، چھوڑے اس کو. سبوئی بیگم نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا تھا. انا اسی طرح سر جھکائے کھڑی تھی. پوچھو اس سے یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کس چیز کی کمی آنے دی تھی ہم نے اس کی تربیت میں؟ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کی، اور آج یہ ہمارے ضبط کا امتحان لے رہی ہے. یہ میری عزت کو پارکوں میں رولتی پھر رہی ہے. میں سمجھا تھا کہ یہ کسی وجہ سے پریشان ہے، شاید ولید اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ وجہ ہے تو یہ ہم سب کو پاگل بنا رہی ہے. اس دن بھی یہ رات گئے تو اس شخص کے ساتھ تھی، اور ہم اس کی تلاش میں پاگل ہوتے رہے. اور آج بھی. ان کا لہجہ تلخ سرد اور آواز کافی بلند تھی. بے اختیار گھر کے باقی افراد بھی انا کے کمرے کی طرف چلے آئے تھے. ضیاء صاحب نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھ کر تھام لیا تھا. وقار جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا. روشی اور احسن کمرے میں آ گئے تھے. ولید بھی باپ کے پاس دروازے پر رک گیا تھا. سبوئی بیگم بے ساختہ خفا ہو کر رونے لگ گئی تھی. پوچھو اس سے کیا کمی آنے دی تھی ہم نے اسے جو یہ سب کر رہی ہے؟ وقار صاحب غصے کے عالم میں سب کچھ بھلا بیٹھے تھے. انہوں نے بہت غصے سے کہا. انا اسی طرح کھڑی تھی. بس اس دفعہ اس کے چہرے پر آنسو کی نمی تھی. کیا ہوا ہے؟ احسن جو ہر بات سے انجان تھا، اس نے بہت حیرانی سے باپ کو دیکھا تھا. پوچھو اس سے کیوں کر رہی ہے یہ؟ انہوں نے انا کی طرف اشارہ کیا. انا نے سر مزید جھکا لیا تھا. انا کیا بات ہے؟ احسن نے انا کے پاس آ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو اس کے آنسوں میں شدت آتی چلی گئی. انا گڑیا بتاؤ نا. احسن نے پوچھا تو وقار بے بسی سے ٹہلنے لگے. انا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رو رہی تھی. احسن نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا. سبوئی بیگم سر تھام کر بستر کے کنارے ٹک گئی تھی. کیا چاہتا ہے وہ لڑکا؟ کچھ توقف کے بعد وقار نے پھر انا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا. بولو. وہ پھنکارے تھے. اس کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے تھے. وہ پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے اپنا. اس نے آنسو سٹی لرزتی آواز میں آہستگی سے کہا. اس دفعہ سبھی گنگ رہ گئے تھے. وقار صاحب کے اندر شدید تیش و اشتعال کی لہر اٹھی تھی. بے اختیار ان کا ہاتھ اٹھا اور وہ لہرا کر زمین بوس ہو گئی تھی. بت بنی روشی فوراً اس کی طرف بڑھی تھی. سبوئی بیگم بھی اس کے پاس آ گئی تھی. روشی نے اسے ساتھ لگا لیا تھا. وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو. وقار صاحب انگلی اٹھا کر وارن کرتے ایک زہریلی نگاہ انا پر ڈال کر تیزی سے ولید اور ضیاء صاحب کے پاس سے گزرتے وہاں سے نکل گئے تھے. وہ لڑکی جسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، جسے انتہائی ناز و نام سے پالا تھا، وہ اس وقت اس حال میں تھی. ضیاء صاحب کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی. اس سے پہلے کہ وہ گرتے ولید فوراً چونکا تھا. بابا. ولید نے فوراً ضیاء صاحب کو تھاما تھا. ولید کی آواز میں ایسی تیزی اور سرسراہٹ تھی کہ روشی انا کو چھوڑ کر فوراً باپ کی طرف لپکی تھی. اوہ گاڈ. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور تو چلتے ہیں اس کی ریویو کی طرف. فرسٹ آف آل ہمیں جو سین ملا تھا وہ یہی انا صاحبہ کا تھا کہ انا صاحبہ سے اس کے ماں باپ بات کر رہے تھے
اور وقار صاحب پوچھ رہے تھے، مطلب ایک ماں کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر ایک باپ ایسی آ کر بات کرے تو میرا خیال ہے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پتہ نہیں انا اتنا کیوں کر رہی ہے یار. اس کو ایٹ لیسٹ بتا دینا چاہیے، ایٹ لیسٹ کسی کو تو بتانا چاہیے. پتہ نہیں کیا کر رہی ہے وہ لڑکی، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور یقیناً آپ لوگ میری طرح کنفیوز ہوں گے. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے بابا صاحب کا سین ہوتا ہے کہ بابا صاحب نہیں، پھر میرا خیال شہوار والا سین ہوتا ہے، دریا اور شہوار والا. نہیں، بابا صاحب تو بیمار ہیں تو ہاں شہوار. پھر وہ دیکھو 2 سچویشنز ہیں، ایک انا والی ہے اور ایک بندہ انوالو بھی نہیں ہے کسی سے. دونوں انوالو ویسے تو نہیں ہے، لیکن اس کیس میں دیکھو وہ اپنے شوہر پر شک نہیں کر رہی، وہ بالکل بھی نہیں سمجھ رہی. اس کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ ایسا نہیں ہے. یار انسان کو ایک بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیوں رائٹر ایسے کیوں کر رہی ہے، ہمیں کیوں زج کر رہی ہے. مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں پڑھنا، اس طرح کی چیزیں ہضم کرنا. پھر جیسے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے، پھر وہ ساری چیزیں بھلا کر وہ دوبارہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بٹ شی از اسٹل. ہاں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے یار. خیر وہ ایسی ہی ہے تو بار بار ایک بات کرنے سے کیا ہو سکتا ہے. میں رپیٹ کر رہی ہوں، دیکھو اگر رائٹر بار بار رپیٹ کر رہی ہے اس کے موڈ سوئنگس کو تو میں بھی کر سکتی ہوں نا. میں بھی ویسے ہی بد دل ہو رہی ہوں جیسے کہ وہ ہر دفعہ ہوتی ہے. تو اگر میں ایک ہی بات رپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک ہی بات کو پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور انا کا وہی جیسچر جیسا وہ ایز یوزول رکھتی ہے، اس نے ویسے ہی اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا اور شی از بلینک. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ شہوار اس کو گھر لے جاتی ہے اور وہاں پر وہی ہوا. وہی یار سچویشن ایسی کریٹ ہوتی. لیکن ایک چیز ہے، رائٹر اتنی سموتھلی طریقے سے، سمیرا شریف تو ہر چیز کو اتنے سموتھلی طریقے سے لے کر چلتی ہے نا کہ مطلب آپ کو کہیں جھول نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ کیا کر دیا رائٹر نے، یہ کیسے اس نے کیا. یار انسان وقتی طور پر ہوتا ہے نا کہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس سچویشن کا تو بنتا ہی نہیں تھا، وہ کیسے یہاں پر پہنچی. چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں، مائنر تفصیل بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. کہ وقار صاحب آئے، وقار صاحب اس کے ساتھ بیٹھے تو مطلب باپ بیٹھ رہا ہے، ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس وقت وہاں اس سین میں یہ سچویشن ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چلے گئے، یہ سب کے ایکسپریشن ہیں. تو سب کی ایک طرح سے وہ نا سب کے ایکسپریشن بتائے جا رہے ہیں ہر ایک کا. بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جو ہوتی ہے نا آپ دماغ میں امیجن کر لیتے ہو کہ اچھا اس وقت یہ سچویشن ہوگی، اچھا روشی کے یہ ایکسپریشن ہوں گے، ولید اس طرح کے ایکسپریشن دے رہا تھا، احسن یہ فیل کر رہا تھا. ہر ایک بندے کے ایکسپریشن بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہو، آپ کو ریئل سچویشن کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہوتی ہے اور آپ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہو. اسی طرح جو میں نیو رائٹرز کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا ایک لکھے میچور کام اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو مائنر سے مائنر ڈیٹیل بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ریڈر جو ہے اس کو سچویشن سمجھ آئے اور وہ کنیکٹ کر سکے. تو مجھے یہ بہت اچھی چیزیں لگ رہی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نا ڈیٹیلڈ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اتنے میسیجز آئے، اس نے اتنی دفعہ اس کو کال کی اور وہ ہر دفعہ ڈسکنیکٹ کر رہی ہے، اور یہ 2 دفعہ اس نے ولید کے سامنے کیا، ولید نے اس چیز کو نوٹ کیا اور یہ رائٹر ہمیں بتا رہی ہے. اور پھر گاڑی میں مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کے. اور جتنے بھی میں اپ کمنگ ناولز آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ آلریڈی ہے نہیں ہے. میں اس چیز کو اگر دیکھتی ہوں نا تو اگر آلریڈی ہو تو میرا بہت زیادہ مورال جو ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے، میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، تو میرا پھر دل نہیں کرتا، اسی لیے میں سرچ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ مجھے وہ والے رائٹر ان رائٹرز کے مت دیجیے گا جن کے آلریڈی چینل ہیں اور اچھے خاصے وہ کر رہے ہیں کام. تو مجھے ان کا تھوڑا خطرہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے میں کیسے ان کے پھر میں نہیں سناتی ناولز، کیونکہ آف کورس ان کے مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر یہ والا جو ناول ہے ٹوٹا ہوا تارا، اب اس میں پاسٹ بھی شروع ہو چکا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حیات علی ایک بیٹا ہے،
اس کی کزن، اس کے مطلب وہ کافی سالوں بعد پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کزن کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو کہ اس سے 8 سال بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دین کیا ہوتا ہے کہ اس کے وہ بہت امیر ہوتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں ہر طرح سے، وہ راجدھانی چل رہی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے پاس، 2 بیٹیاں 3 بیٹے، تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا، مطلب اس کے سامنے کوئی انسان آ جاتا ہے تو اس کو وہ لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں، دین وہ اس کو گھر لے جاتا ہے، گھر چھوڑ آتا ہے، تو وہاں پر اس کو ایک زیب النساء لڑکی جو ہے وہاں پر اس کو وہ اچھی لگتی ہے، مطلب اس کی وجہ سے کمرے میں اس کو روشنی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روشنی سے اس کے مطلب وہ تاریکی کا آغاز ہوتا ہے، اسی روشنی، وہی روشنی اس کے لیے آگے جا کر تاریکی کا باعث بنے گی، لیکن خیر تاریکی کا یہ تو بعد میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہوتی، کیا سارا سین کریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ ایک فیملی اس کی ہے اور اس طرح کے ویسے کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن آف کورس وہ کر رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا، لیکن خیر، لیکن شکر ہے کہ بابا صاحب نے دل اپنا ہلکا کیا مصطفیٰ کے سامنے۔ مصطفیٰ ایک ایسا بندہ ہے جس کو کوئی نہیں ملتا، وہ مصطفیٰ کو کہہ دیتا ہے، اس کی بیوی اس کو ساری باتیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، بابا صاحب اس کو ساری باتیں بتاتے ہیں، عباس اپنے دل کو اس کے سامنے ہلکا کرتا ہے، اور اگر بات کی جائے باقی اور بھی کسی کی بھی تو وہ سب اسی کے سامنے نا اپنی ساری سچویشن، اپنی ساری دل کی باتیں نا وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصطفیٰ ایک پازیٹیو ہے، اور اس میں شیوار اور مصطفیٰ کے سینس بہت کم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہوئے ہیں، اور دریا بھی ظاہر سی بات، دریا والا سین ہوا ہے جو کہ وہ بڑی بدتمیز ہے، اس کو تھوڑا سا تو پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ 2 کپل ہے، نیا میرڈ کپل ہے، تو اس کو تھوڑا سا تو تمیز ہونی چاہیے، پر وہ دریا ہی کیا جو تمیز کا تھوڑا مظاہرہ کر لیتی۔ اور اب اس وقت اذان ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو، آج کے ریویو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اور باقی چیزیں وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔